اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا وعلی اللہ توکلنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید اور دعا ہے کہ سب بہنیں خیریت کے ساتھ ہوں گی، اور جو لوگ بھی سن رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو عافیت کے ساتھ ان کے ساتھ معاملہ کرے۔ ہم سورہ طٰہٰ جو ہے اس میں آیات 72 تک 76 تک 76، اردو کی گنتی تھوڑی سی کمزور ہے میری، تو آیت نمبر 76 تک کا ترجمہ کر چکے ہیں، اور ابھی بھی موسیٰ علیہ السلام کے بالکل یہ سورۃ طٰہٰ جو ہے ویسے اپنے مزاج کے حساب سے سورہ یوسف سے ملتی ہوئی سورت ہے، کہ اگر سورہ یوسف ہم نے پڑھا تھا کہ جس گروپ میں سورہ یوسف تھی ہم نے پڑھا تھا کہ وہ سورہ یوسف جو ہے وہ ایک منفرد سورت تھی، اور اس کے ساتھ جو دو صورتیں تھیں ان کے اندر نسبت زوجیت تھی۔ تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی صورت جو ہے جو منفرد صورت ہو وہ کسی دوسری منفرد صورت کے ساتھ جو ہے اس کا ایک زوجیت کا جو ہے معاملہ ہو جائے، تو اس حساب سے تو یہ مشترک ہے کہ وہاں بھی موسیٰ علیہ السلام کے جو بالکل وہاں یوسف علیہ السلام کے بالکل بچپن کے والد صاحب سے گفتگو کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد کس طرح پہنچے، تو وہاں تو بہت ہی احسن القصص ہے وہ، اور ایک ہی نبی کے حالات اور واقعات پہ ہیں، اور یہاں بھی اس طرح سے یہ بہت طویل حصہ سورت کا موسیٰ علیہ السلام کے واقعات پر ہے۔ کل ہم نے جہاں تک ترجمہ کیا تھا اس میں ہم نے فرعون نے جب موسیٰ علیہ السلام کے بچپن کے واقعات ہم نے پڑھے کہ ان کی والدہ نے کیسے ان کو جو ہے وہ ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے وحی کی تھی کہ ان کو جو بھی دریا یا سمندر یا کوئی جھیل تھی، کوئی نہر تھا، اس کے اندر اس بچے کو ڈال دیں، اور وہ پھر فرعون تک پہنچانے کا اللہ تعالیٰ نے کام کیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو واپس والدہ کے جو ہے گود میں بھجوا دیا ان کی تربیت کے لیے، وہ انہیں دودھ پلاتی تھیں، اور ظاہر ہے وہ جو فلموں میں یا جو یہودی لٹریچر ہے اس میں اس کی بڑی تفصیلات ملتی ہیں کہ وہ بچہ رو بہت رہا تھا، کسی دائیا کا دودھ وہ قبول نہیں کر رہا تھا کیونکہ وہ ایک دفعہ ماں کے دودھ کو وہ ٹیسٹ کر چکے تھے، تو اب جو ہے وہ بس اسی کو ڈیمانڈ کر رہے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے اس تدبیر کے ساتھ، جیسے ہم نے بھی کوئی خاص جو ہے وہ ہمیں ذائقے کا پتہ ہو تو پھر اسی ذائقے کو ہم تلاش کرتے رہتے ہیں کہ یہ ذائقہ، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی ماں کے ہاتھ کا، وہ اکثر تو برانڈز ہی بناتے ہیں، مدرز ہینڈ یا مدرز فلیور کچھ اس طرح کا۔ تو خیر اینی ویز، تو یہ واقعات ہم پڑھ چکے کہ پھر وہ ان کی بہن جو تھیں ان کے ذریعے وہ کس طرح سے واپس دربار میں پہنچے، اور پھر وہ اپنی والدہ کے پاس پہنچے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے وہ بچے کو دودھ پلاتی رہتی تو انہیں کوئی فائدہ نہ ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک سبب بنا دیا دنیا میں زندگی گزارنے کا، کہ وہ جو بھی فرعون ان کو اجرت دیتا ہوگا اس کام کے لیے۔ تو یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی ایک عورت کے لیے پیسہ کمانے کا، یہ جو ہمارے ہاں آج ماڈرن جابز عورتیں کرتی ہیں، تو اولڈن ڈیز میں جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تربیت میں ہم نے دیکھا ان کی سیرت میں کہ حضرت سعدیہ حلیمہ جو تھی انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا، تو وہاں اس زمانے میں عربوں میں یہی رواج تھا۔ تو آج بھی اگر دیکھا جائے تو یہ مسئلہ تو اپنی جگہ ہے کہ لوگ بیبی سٹنگ کروانے بچے کو چھوڑنے تو جاتے ہیں کسی کے گھر یا کسی ادارے میں، اور لیکن بچے کو دودھ پلانے کا تو یہ ایک اچھا طریقہ رہا ہے ماضی میں، ہم نے دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بھی اور موسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں بھی، کہ ویسے تو ان کی اپنی والدہ ہی پلا رہی تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں وہ غیر والدہ جو تھیں وہ انہوں نے پلایا۔ پھر اس کے بعد جو ہے موسیٰ علیہ السلام کس طرح وہ اپنی بیگم صاحبہ کے ساتھ واپس آ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے جو فرسٹ میٹنگ تھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ، آفیشیل میٹنگ،
ان آفیشلی وہاں آیات میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان آفیشلی تو وہ بہت پہلے سے جب پیدا ہوئے جب سے اپوائنٹمنٹ تھی ان کی کہ انہوں نے پھر ان کی اس تربیت میں اس کام کو کرنے کے لیے جن جن کلاسز کی ضرورت تھی وہ کلاسز لینے کے لیے ان کو اور یا ان استادوں کے پاس ان کو بھیجتا رہا اللہ تعالیٰ. پہلے دنیاوی علوم سیکھے فرعون کے گھر میں رہ کے، اور ظاہر ہے سارے ان کو پتا تھا کہ کسی قوم کو کس طرح سے غلام بنانے کے لیے کیا کیا ہتھ کنڈے، وہ ان کے گھر میں بات ہو رہی تھی اس وقت، تو یہی سمجھتے ہوں گے کہ یہ ہمارے ہم ہی میں سے ہے، تو اس لیے پھر کام کرنا بہت آسان ہوتا ہے انسان کا دوسری طرف جا کے کہ ان کے سارے جو داؤ پیچ ہوتے ہیں وہ تو موسیٰ علیہ السلام پہلے سیکھ چکے تھے، پھر ان کی بنیادی تعلیم بعد میں ہوئی ہے. یوسف علیہ السلام سے اگر ہم دیکھیں تو مرر امیج ہے. یوسف علیہ السلام کی جب اللہ تعالیٰ نے ان کو مصر کا بادشاہ بنانا ہے اس کے لیے گھر سے چلے ہیں اور 0 سے وہ 100 تک پہنچے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کی تربیت میں انہیں 100 پہ رکھ کے، یعنی بادشاہ کے گھر میں ایک شہزادے یا بادشاہ جیسی زندگی، اور پھر وہاں سے ان کو 0 پر لائے ہیں. تو دونوں ایک دوسرے کے مرر امیج، جس کو کہتے ہیں کہ یہ کہانیاں آپس میں مرر امیج کی یہ نسبت زوجیتین میں. تو اب جو واقعات ہم آگے پڑھ رہے ہیں اس میں موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ ہو چکا ہے جادوگروں کے ساتھ. جادوگر ایمان لے کر آ گئے، فرعون نے انہیں دنیا میں دی جانے والی سزاؤں میں سب سے بدترین سزا ان کو دی. اور یہی ہوتا ہے کہ دنیا والے جو ہیں، یہ جو شیطان کا نظام ہے، یہ اس انسان کو جو توبہ کر لیتا ہے اس کو بدترین سزا دیتے ہیں. اور یہ اللہ والے، یہ ان سے بڑا اللہ والا کوئی نہیں ہوتا جو اس بدترین سزا کے پتہ ہونے کے باوجود توبہ کرتے ہیں. ایک تو یہ کہ انسان کو پتہ ہی نہیں تھا، اچھا توبہ یہ غلطی سے آ گیا تھا، انسان پورا وقت مچلتا رہے کہ بھئی میں نہیں کرنا چاہتا، ٹھیک ہے میں ایک یہ کہ انسان کو پہلے بتا دیا جائے کہ اب تم یہ جو توبہ کر رہے ہو اس توبہ کی یہ قیمت ہے، اور پھر انسان یہ کہے جیسے کہ جادوگروں نے کہا کہ واللہ خیر آپ کا، جو اللہ کے پاس ہے وہ بہت زیادہ ہے اس سے جو تم ہمیں کوئی، یعنی تم ہمیں یہ جو سزا دو گے یہ ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی. اور فقد ما انت قاد، کر لے جو تجھے کر سکتا ہے، اس سے بھی زیادہ کوئی تیرے پاس صورت ہے بڑی مشکل قسم کی تو وہ بھی کر لے. تو ہم تو اب اللہ پہ آمنا بربی ہارون و موسیٰ، تو وہ تو ایمان جب انسان لے آتا ہے تو ایمان اسی کو کہتے ہیں کہ انسان اور اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ آپ نے کیا کچھ کیا ہے، اللہ یہ دیکھتا ہے کہ آپ نے توبہ کرنے کے لیے جب آپ نے ایک دفعہ قدم اٹھا لیا تو پھر اس توبہ کی جو قیمت آپ سے مانگی گئی آپ نے ہنستے ہنستے وہ قیمت دی اور اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھا کہ اللہ نے ہم سے یہ قیمت لے لی. اب موسیٰ علیہ السلام انہیں لے کے نکلیں گے بنی اسرائیل کو، اب وہ واقعات ہیں جو ہم پڑھیں گے اور وہاں پہ کچھ چیلنجز ہیں جو ان کے سامنے آئیں گے. تو لیٹ جسٹ ریڈ دس کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي، اور ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ راتوں رات میرے بندوں کو نکال لے جاؤ. فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا، پھر اپنے عصا کو سمندر کے پانی پر مارو کہ ان کے لیے پانی میں خشک راستہ بن جائے. لا تخاف درکا ولا تخشا، نہ تمہیں پکڑے جانے سے کوئی خطرہ ہوگا نہ ڈوبنے کا کوئی اندیشہ. فاتبعہم فرعون بجنودہ، تو فرعون نے اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ ان کا پیچھا کیا. فغشیہم من الیم ما غشیہم، لیکن پھر سمندر ان پر چھا گیا جیسے کہ چھا جانے کا حق تھا. جب اللہ تعالیٰ کسی کو حکم دیتا ہے تو پھر وہ اللہ کے حکم میں کوئی نہیں بچتا. وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ، فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا اور انہیں بچنے کی کوئی راہ نہ دکھائی. یا بنی اسرائیل، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے کہا کہ اے اولاد یعقوب، قد انجیناکم من عدوکم، ہم نے تو تمہیں تمہارے دشمن سے بچا لیا. وواعدناکم جانب الطور الایمن، اور طور کے دائیں جانب تمہاری حاضری کے لیے وقت مقرر کیا. ونزلنا علیکم المن والسلوى، اور ہم نے من و سلوہ نازل کیا. کلوا من طیبات ما رزقناکم، ہماری عطا کردہ پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ. ولا تطغوا فیہ فیحل علیکم غضبی، مگر اس حوالے سے سرکشی نہ کرنا ورنہ تم میرے غضب کا نشانہ بن جاؤ گے.
وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ، اور جو کوئی میرے غضب کی زد میں آیا وہ تو ہلاک ہو گیا. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، اگرچہ یہ اپنی جگہ حق ہے کہ میں بڑا بخشنے والا ہوں. لمن تابا وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، لیکن اس کے لیے جو توبہ کرے، ایمان لائے، نیک عمل کرے اور پھر سیدھے راستے پر چل پڑے. یہاں نیک عمل سے یعنی جب بھی کسی کانٹیکس میں نیک عمل کہا جاتا ہے تو اس سے مراد نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ نہیں ہوتا. اس سے مراد ایمان لانے کی قیمت. انسان نے توبہ کیا اور اب وہ امن میں آ گیا. امینہ یا امنو، امن میں ہونا، اور آمن یؤمنو، کسی دوسرے کو امن دینا. جب آپ کی ذات سے آپ خود بھی امن میں ہو گئے کہ آپ نے کوئی ظلم نہیں کیا، کوئی زیادتی نہیں کی، اپنے یعنی آپ کوئی گناہ کرتے تو آپ اللہ کے یہاں کیا ہوتے، سزاوار ہوتے، بعد میں اللہ آپ کو سزا دیتا. تو آپ نے اپنے آپ کو امن دے دیا گناہ نہ کرنے کی صورت میں. پھر اس کے بعد یہی امن آپ نے دوسروں کو دیا، دوسرے آپ کے ہاتھوں سے محفوظ رہے، آپ کی چالوں سے محفوظ رہے، آپ کے منصوبوں سے آپ محفوظ رہے، تو آپ سے دوسرے بھی محفوظ ہو گئے. یہ ہو گیا ایمان. تو ایک مومن جو ہوتا ہے وہ شخص ہوتا ہے جس سے خود بھی وہ محفوظ ہو، وہ خود بھی کوئی گناہ نہیں کرتا جس سے اس کو خود بھگتنا پڑے کچھ، اور نہ اس کی ذات سے کوئی دوسرا نقصان میں آتا ہے. تو اس کے بعد پھر جو اس نے ماضی میں کیا ہوتا ہے جس کا ذکر آیا کہ لیمن تابا، غفار اللہ کس کے لیے ہے؟ فعال کے وزن پہ بہت زیادہ معاف کرنے والا یا ہر وقت معاف کرنے والا. تو یہاں عمل صالح سے مراد ہوگی کہ جب انسان اس توبہ کی، اس ایمان، ایک توبہ کی قیمت تھی، ایک ایمان کی قیمت ہے. آپ سے دوسرے محفوظ ہوں گے تو آپ کسی کے ساتھ چالیں نہیں چل رہے. ہم اکثر یہ بات سمجھاتے ہیں لوگوں کو، ایک گھر میں ہی ہم یہ کھیل دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جی ایک بہو آتی ہے شادی ہو کے، اور وہ آتے ہی جو ہے وہ اس کو اتنی انسیکیورٹی ہوتی ہے، وہ پہلے سے اس کو پٹیاں پڑھائی گئی ہوتی ہیں کہ جی اگر تم پہلے ہی دن ساس نندوں سے دب گئیں تو ساری زندگی تمہیں دبائیں گے. تو یہ وہ اپنے ساتھ لے کر آئی ہوتی ہے. ادھر شوہر کو بھی پکا کیا ہوتا ہے، یعنی وائس ورسا، کہیں کچھ ہوتا ہے کہیں کچھ ہوتا ہے، کئی دونوں طرف ریزسٹنس ہوتی ہے، بہت زیادہ ہوتی ہے. اسے بھی پکا کیا ہوتا ہے کہ بیوی کے نیچے نہیں لگنا، تو اگر نیچے لگ گئے تو وہ ساری زندگی دبائے گی. تو کسی نے بھی یہ ظلم کیا ہو تو اس کو اس کی سزا ملے گی، نمبر ایک. نمبر دو یہ کہ آپ اگر نہیں کریں گے تو اس سے دوسرے کرنا نہیں چھوڑ دیں گے، دوسرے کرتے رہیں گے. جب دوسرے کرتے رہیں گے تو اس کے لیے ایک بہت بڑے صبر کی ضرورت ہے کہ آپ برداشت کرتے رہیں ان کی چالوں کو. آپ یہ نہیں کہیں گے کہ کیونکہ میں نہیں کر رہا تو تم بھی نہیں کرو گے. نہیں، وہ بندہ کرتا رہے، آپ اس کے مقابلے میں ڈٹے رہیں، کھڑے رہیں. اور سورہ یوسف کے اندر جس طرح کہا گیا فصبر جمیل، وہ صبر آپ کا بہت خوبصورت صبر ہونا چاہیے، ہمارے باندھے کا نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی زبردستی آپ سے صبر کروا رہا ہے. تو یہاں عمل صالح سے مراد ہوگا ایک تو توبہ کی قیمت انسان دے رہا ہے کفارے کی صورت میں، اور ایک ایمان کی قیمت دے رہا ہے. یہ دونوں قیمتیں جو ہیں وہ دنیا میں کوئی بھی عمل ہو سکتا ہے جو اللہ کے یہاں بہت مقبول ہو. پھر اس عمل کو جیسے ہم نے کہا تھا یہ وہ عمل صالح ہے جو قرآن میں ہم نے پیچھے پڑھا، جو چڑھتا ہے اور یہ آسمان تک جاتا ہے، کہ وہ عمل الصالح یرفع الی السماء، کہ یہ پھر آپ کے آسمان تک. یہ کون سا عمل صالح ہے؟ جو ہم نے پہلے بھی کہا کہ زندگی میں کبھی آپ کسی ایسے موڑ پر، کسی غار میں، کسی مچھلی کے پیٹ میں آپ چلے جائیں تو اپنے اس عمل کو اللہ کے سامنے رکھیں، اس توبہ کو اللہ کے سامنے رکھیں کہ اللہ وہ فلاں وقت جو میں نے اس گناہ سے توبہ کی تھی، اور پھر میری زندگی میں جو کفارے کے لیے تو نے جو بھی مجھے انسان جو سمجھ پایا، کوئی لیٹر تو آتا نہیں ہے کہ یہ کفارہ ہے، لیکن انسان خود ہی سمجھ ہوتا ہے. جیسے قرآن میں آتا ہے کہ نفس ہی بصیرہ، انسان اپنے نفس کے بارے میں خود ہی جانتا ہوتا ہے کہ اس نے کیا کیا ہے. تو انسان اپنے اس توبہ کے عمل کو اللہ کے سامنے رکھے کہ اللہ یہ توبہ اگر واقعی تیری خالص تیری رضا کے لیے تھی تو اس کی برکت سے جو کفارہ آپ نے ادا کیا، ظاہر ہے وہ کوئی بہت بڑی چیز ہوتی ہے جو انسان ادا کرتا ہے، تو میرے فلاں مشکل سے مجھے نکال دے. اور پھر انسان دیکھتا ہے کہ یہاں تو کسی کو کال بھی کریں تو جواب میں آنے میں دیر لگتی ہے، یہاں اتنی دیر بھی نہیں لگتی. اور دوسرا وہ آپ کا عمل
کہ جو آپ نے اب کیا تو آپ نے شادی شدہ زندگی کے اندر شادی ہوتے ہی آپ آئے، آپ نے دیکھا کہ جی یہاں ساس بھی کھیل رہی ہے، یہاں شوہر بھی کھیل رہا ہے، یہاں نندے بھی کھیل رہی ہیں، دوسری طرف وہاں میکے میں دیکھو تو بھابیاں، ہر طرف کھیل پھپھیوں کا چل رہا ہے، بھابیوں کا چل رہا ہے، تو یہ تو پورا ایک رنگ بنا ہوا ہے اور آپ اکیلے ہیں اور آپ نے یہ طے کر لیا ہے کہ آپ نہیں کھیلیں گے۔ لیکن یہ سب جو کھیل رہے ہیں اس کا مقابلہ کرنے کے لیے یا تو ایک صورت ہے کہ آپ اس کھیل کے ہتھے چڑھ کے اور کسی ہسپتال کے بیڈ پہ پہنچے ہوئے ہوں، اور دوسری صورت یہ کہ قرآن آپ نے ہاتھ میں پکڑا ہے، قرآن آپ کو بار بار جو ہے یہ بتا رہا ہے کہ اللہ مالک یوم الدین ہے۔ تو کہیں نہ کہیں سے تو آپ کو وہ توانائی لینی ہوگی کہ جو آپ کو کھڑا رکھے، اور بار بار یہی فیصلہ کرنا ہوگا، ہر سال کے بعد یہ امتحان مشکل ہوتا جائے گا، ہر راؤنڈ کے بعد اگلا راؤنڈ زیادہ مشکل ہوگا، تو انسان یہ طے کرتا رہے کہ میں نہیں کھیلوں گا، میں ابھی بھی اسی نظریے پر ہوں۔ تو اب یہ وہ نیک عمل ہے۔ اب بنیادی طور پر تو آپ کسی مفتی مولوی سے پوچھیں گے، اس کو نہیں سمجھ آئے گی کہ یہ کوئی نیک عمل ہے، لیکن اللہ کے سامنے کبھی اس نیک عمل کو رکھ کے دیکھیں کہ یہ وہ نیک عمل ہے کہ اللہ میں نے تیری رضا کے لیے اور آخرت کی جزا کے لیے اس کام کو کیا تھا، تو دنیا میں تو مجھے اس کا بدلہ نہیں چاہیے، لیکن اگر تیرے ہاں میرا یہ نیک عمل مقبول ہے تو میری اس مشکل کو دور کر دے۔ انسان کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ وہ نیک عمل تھا یا وہ کوئی ڈرامہ تھا، میں سمجھ رہی تھی نیک عمل ہے، تو آپ کو خود ہی دنیا کی زندگی میں اللہ بتا دے گا کہ یہ تو نے جو کام کیا تھا، اس کی جو قیمت ادا کی تھی، اللہ کے مقبول ہو گیا ہے۔ وہ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت تھی اور اس سے زنا ہو گیا، اور وہ آئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ مجھے حد اس کی جاری کر دیں، اور رجم کی سزا تھی شادی شدہ عورت کے لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ اس طرف کر لیا، اس نے دوسری دفعہ کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے گود میں اس وقت وہ بچے کو لے کر آئی تھی کہ یہ وہ ولد الزنا ہے، تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ اچھا جب یہ بچہ کھانے پینے کے قابل ہو جائے جب آنا۔ میں چلی گئی کہ بھئی یہ پہلے تو اسے کہا کہ جب یہ بچہ پیدا ہو جائے جب آنا، آئی پیدا ہو گیا، کہا کہ اچھا کھانے پینے کے قابل ہو جائے، ابھی تو یہ دودھ پینے والا بچہ ہے جب آنا۔ تو انسان ایک دفعہ توبہ کے موڈ میں ہوتا ہے، پھر 2 سال میں 3 سال میں وہ کسی اور موڈ میں ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے اللہ کے رسول نے اس کو مہلت دی کہ یہ حد نہ جاری کرنی پڑے، لیکن وہ اس کے بعد پھر آئی اس بچے کو لے کر، جب وہ اس کے ہاتھ میں روٹی تھی کہ اب یہ کھانے کے قابل ہو گیا ہے، تو اب کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چوائس نہیں رہی، اس کے ساتھ جو معاملہ ہوا، اب گلی گلی محلے محلے باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، ہماری تو زبانیں چلتی رہتی ہیں نا، اس کا تو کوئی خاص ہم نے جو ہے وہ انتظام نہیں کیا ہوتا کہ ہمیں یہ بات سمجھ میں آئے کہ ہماری زبان سے نکلنے والا ہر لفظ اللہ کے یہاں جاتا ہے اور وہ ہمارے لیے خیر یا شر لکھواتا ہے اپنی جگہ پہ۔ تو خیر جب اس کے بارے میں ٹکے ٹکے کی باتیں ہونے لگیں تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس کی اس توبہ کو مدینے کے ہر گھر میں بانٹ دیا جائے تو سب کی مغفرت ہو جائے گی۔ تو بعض اوقات انسان کی توبہ کا عمل اتنا اللہ کے ہاں، دنیا میں تو ہمیں نظر آ رہا ہے کسی کو سزا ہم دے رہے ہیں، اس نے توبہ کی ایک قیمت ادا کی ہے جس کو ہمارے ہاں اسلام میں یہ ہے کفارے کا کانسیپٹ۔ یہ کوئی عیسائی مذہب نہیں ہے کہ جس کے اندر آپ کے گناہوں کی پاداش میں بس آپ چندے دے دیں گے، اور وہ بھی آپ نے حرام مال سے کسی کا مال لوٹ کے حاصل کیے میں، اور پھر قبول ہو گیا۔ اللہ چاہے کسی سے مال لے لے، لیکن وہ مال بھی اس نے پھر کمایا ہوگا، ہر روز آفس گئے ہوں گے اور جی جابیں کی ہوں گی اور پتھر ڈھوئے ہوں گے، کوئی تو قیمت اس کی ادا کی ہوگی جو اللہ کے مقبول بنے۔ تو وہ عاملہ صالحن، تو عمل صالح یہ ہمیں خود پتا ہوتا ہے، وہ جو توبہ کرنے کے نتیجے میں اور ایمان لانے کے نتیجے میں جو انسان جس بھٹی میں داخل ہو جاتا ہے اور کندن بنتا ہے، تو ثم اہتدی، اور پھر سیدھے راستے پر چل پڑے۔ وما اعجلک عن قومیک یا موسیٰ، اللہ نے کوہ طور پر پوچھا موسیٰ تمہیں قوم کو پیچھے چھوڑ کر آنے کی کیا جلدی تھی؟ قال هم اولائی علی اثری، موسیٰ نے کہا علیہ السلام وہ بھی میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ وعجلت الیک ربی لترضی، اور مجھے تو تجھ سے ملنے کی جلدی تھی تاکہ تو راضی ہو جائے۔ قال فإنا قد فتنا قومک من بعدک، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے تمہارے پیچھے تمہاری قوم کو فتنے میں مبتلا کر دیا ہے۔ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِي، اور سامری نے اس کو گمراہ کر دیا ہے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام وقت سے پہلے پہنچ گئے،
ایک نبی کے لیے، ایک رسول کے لیے بڑا ٹیکنیکل ہوتا ہے یہ مسئلہ کہ ایک تو اسے جلدی بھی کرنی ہے، نیک کام کرنے میں اللہ کے حکم کے اندر جو ہے وہ کہیں تاخیر نہ ہو جائے، دوسرا وہ جلدی نہ ہو جائے۔ جلدی سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ وقت سے پہلے پہنچ جائیں، جلدی سے مراد یہ ہے کہ آپ سامان وامان باندھ کے پوری تیاری سے بیٹھیں، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے سفر کے لیے حضرت ابو بکر جو تھے وہ روز پوچھتے تھے کہ جی آیا حکم؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے نہیں ابھی نہیں آیا، اور ایک دن جو ہے وہ چڑھی دوپہر کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے کہ حکم آ گیا اور آج ہی نکلنا ہے، تو اس کے ایسے وہ تیاری پوری ہے، اونٹ تیار ہے، فوڈ تیار ہے، میپ بنا ہوا ہے، سفر کے دوران جن جن چیزوں کی ضرورت ہوگی سب بندہ رکھا ہے، لیکن نکل نہیں سکتے جب تک اللہ تعالیٰ کا جو ایکسپریس حکم نہ آئے۔ اور حکم بھی کیسے آتا ہے؟ ایسے نہیں آتا کہ جی چلیں سہولت سے نکل جائیے گا، بلکہ بس ابھی ٹکٹ آ گئی ہے اور ابھی نکلنا ہے، آدھے گھنٹے میں فلائٹ ہے۔ تو یہ والی جلدی ہو گئی، ایسٹیمیشن ٹائم کی ایسٹیمیشن، نبیوں میں بھی یہ مسئلہ رہا۔ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کے بارے میں بھی گفتگو کی تھی کہ ٹائم کے بارے میں کرنے میں اکثر جو ہے یہ انسانی کمزوری ہے، انسان اس کو نہیں جج کر پاتا۔ جلدی چلے گئے تو اس جلدی وہ جب ان کو رہنا تھا قوم کے پاس، ان کی ہدایت کا سامان اللہ نے اس نبی کی جو صحبت تھی اس کی برکت سے کیا ہوا تھا۔ وہ صحبت جاتی رہی، جب وہ جگہ خالی ہوتی ہے تو کبھی بھی جگہ خالی نہیں رہتی۔ وہ سامری ہوشیار چیز تھا، اس نے دیکھا کہ بھئی یہ تو ہدایت کی تلاش میں مارے مارے پھر رہے ہیں، ان کے تو سوال جواب ہیں اور سوالوں کا جواب دینے والا کوئی نہیں ہے، تو وہ آ گیا اس گدی پہ بیٹھ گیا، سوال جواب کی گدی جو ہوتی ہے۔ تو اس لیے جو بھی انسان جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو خاص لوگوں کی طرف، قوم کی طرف بھیجا گیا ہو تو اس کو جلدی نہیں کرنی چاہیے اپنی جگہ چھوڑنے کے لیے۔ تو اب سامری جو تھا اس نے انہیں گمراہ کر دیا، اور کیا گمراہ کیا؟ فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان اسیفا، پھر موسیٰ غصے سے بھرا ہوا رنجیدہ حالت میں اپنی قوم کے پاس واپس آیا۔ یہ قصہ ہم سورہ اعراف میں تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ قال یا قوم الم یعدکم ربکم وعدا حسنا، اور اپنی قوم سے کہنے لگا کیا تمہارے رب نے تم سے ایک عمدہ وعدہ نہیں کیا تھا؟ افطال علیہم العہد، کیا یہ مدت تم پر بہت طویل ہو گئی تھی؟ ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم، یا تم چاہتے تھے کہ تم اپنے رب کے عذاب کے مستحق ٹھہرو؟ فاخلفتم موعدی، لہذا تم نے میرے ساتھ کیا ہوا وعدہ توڑ دیا۔ قالوا ما اخلفنا موعدک بملکنا، قوم کہنے لگی ہم نے اپنے اختیار سے آپ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ نہیں توڑا۔ وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِّن زِینَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْنَاهَا، بلکہ ہم پر بوجھ تھا اس قوم کے زیورات کا تو ہم نے وہ پھینک دیے۔ فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِي، چنانچہ اس طرح جب سونا فراہم ہو گیا تو سامری نے اسے آگ میں ڈالا۔ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا، اور ان کے لیے ایک سنہرا بچڑا بنا کر نکال لایا۔ جسد اللہ خوار، محض ایک بے جان دھڑ جس سے گائے کی سی آواز نکلتی تھی۔ سونے کی ضرورت تو کس زمانے میں لوگوں کو نہیں رہی، ہر زمانے میں لوگ یہی کہتے رہے کہ سونا بڑا مہنگا ہے، سونا بڑا مہنگا ہے۔ شاید وہ پچھلے زمانے میں کسی کو احساس بھی نہیں تھا کہ کبھی اتنا مہنگا بھی ہوگا، اور ابھی پروڈکشنز کے حساب سے جیسے ہم نے کہا کہ اس نے تو میرا خیال سے جون جولائی تک 8,000 کے قریب ہونے کی پروڈکشن ہے، اور پھر آگے جا کے 10,000 کو چھونا ہے، اور بیچ میں اوپر نیچے ہونے کے جھٹکے لگتے رہیں گے۔ لیکن صرف سونا خرید کے رکھ لینا ہی کوئی کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی یہ ہے جیسے ہم نے اوپر بتایا کہ انسان نے توبہ کی ہو، ایمان لایا ہو، عمل صالح کرتا ہو، اور اس کے ساتھ اس کی کوئی حق چیز ہو جو اللہ نے اس کو دیا ہے۔ یہ نہ ہو کہ کسی کا اٹھایا ہوا سونا ہے، کسی کی گردن مار کے آپ نے وہ حاصل کیا ہوا ہے، کسی کے مال کو آپ نے غصب کیا ہے، یا بینکوں کو ہی لوٹا ہوا ہے آپ نے۔ ایسا مال کسی کو کوئی کبھی فائدہ نہیں دیتا۔ وہی مال جو انسان کا اپنا ہو، ذاتی ہو، جو انسان ڈیزرو کرتا ہو، اللہ تعالیٰ اس کے لیے پھر انسان کو وقتاً فوقتاً جو ہے وہ گائیڈ کرتا رہتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ ابھی جیسے کل جو ہے پتہ چلا ہے کہ جی بٹ کوائن جو ہے وہ بالکل ہی اس کی جو پوری انڈسٹری ایک طرح سے کولیپس کر گئی ہے، بالکل زیرو پہ آ گیا۔
اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو ریئل اسٹیٹ ہے، یہ ابھی پچھلے ہفتے کی خبروں میں سے خبر تھی کہ 5 سالوں میں اتنا نیچے ریئل اسٹیٹ نہیں تھا۔ یہ دونوں باتیں ہم پہلے سے کہہ رہے ہیں، یہ میں پچھلے 2 سال میں نے بہت دفعہ لوگوں سے یہ بات کی کہ خاص طور پہ جو مسلمان ہیں کہ اپنا پیسہ ریئل اسٹیٹ میں مت لگائیں۔ ریئل اسٹیٹ ابھی تو اور بھی نیچے جائے گا، اور ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ مسلمانوں کا گھر نہیں بکے گا، باقی اس کے علاوہ دوسرے بک جائیں گے، لیکن کوئی مسلمان اپنی پراپرٹی سیل نہیں کر سکے گا۔ اور وہ اس لیے کہ ان کی جو ہے ان کے کچومر جو نکلنا ہے، تو کوئی پاگل ہی ہوگا کہ ان سے گھر خریدے، ان کے چھریاں چلا کے ان سے ان کے گھروں میں داخل ہو کے، جیسے ہم نے انڈیا پاکستان کی جنگوں میں دیکھا ہے کہ جب یہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، یا ابھی جیسے غزہ میں ہو رہا ہے، کس کو پرواہ ہے کہ گھر کس کا تھا، تو وہ تو پھر اونے پونے دیتے ہیں گھر۔ جب یہ جینوسائٹ ایک دفعہ آفیشلی یہ اس کے لیے ڈاکومنٹڈ ہو جاتی ہیں، چیزیں ہیں سال ابھی انسانوں کے پاس، لیکن ڈپینڈ یہی کرتا ہے، ظاہر ہے جس طرح میں بتا رہی ہوں اس طرح تو جیسے قرآن اترا 1400 سال پہلے کوئی اس کی کوئی اور تشریح کرتا تھا، پھر 1300 سال بعد لوگوں نے کہا 100 سال میں اتنی بات ہمیں سمجھ آ گئی، اب تشریح کچھ اور ہوتی تھی، اور ہوتے ہوتے آج ہم بہت ہی ڈیفائننگ طریقے سے قرآن کو سمجھا رہے ہوتے ہیں۔ تو بالکل اسی طرح پیشن گوئی ہوتی ہے کہ جب وہ کی جاتی ہے تو اس کے بارے میں جو بھی اس وقت انسان سمجھ رہا ہوتا ہے وہ بتا دیتا ہے اور سمجھا دیتا ہے، ٹائمنگز کسی کے بھی اختیار میں نہیں ہوتی۔ تو لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے گا تو یہ اٹھا کے لائے ہوئے تھے، دوسروں کا زیورات تھے وہ، اور وہاں اس نے سامری نے موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد کوئی درس دیا ہوگا کسی دوسرے کے مال پہ قبضہ کرنے کے اوپر، تو ظاہر ہے وہ لوگوں نے جب درس سنا انہوں نے کہا یہ جگہ تو کرسی تو موسیٰ علیہ السلام کی تھی، روزانہ کوئی موسیٰ علیہ السلام درس دیتے ہوں گے، کوئی کلاس ہوتی ہوگی، کوئی مسائل سکھاتے ہوں گے لوگوں کو، ایک رسول اپنی امت کے اندر ہے تو دین سکھاتا ہوگا ان کو۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ چپ کر کے بس بیٹھے رہتے ہوں، جب کوئی قتل ہو جائے تو وہ آ کے پوچھیں اور موسیٰ علیہ السلام آ کے بتا دیں کہ جی مقتول جو ہے وہ یہ فلاں ہے، یا انہیں پانی چاہیے یا کھانا چاہیے۔ نہیں، موسیٰ علیہ السلام ان کے دینی جو ترقی ہے اس کے لیے کوئی نہ کوئی درس، جسے ہم آج کی زبان میں کہتے ہیں وہ خطبہ وطبہ کوئی درس ہوتا ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام چلے گئے اور وہ درس کا جو ہے ہوا نہیں، اس نے کہا کہ آج میں درس دے دیتا ہوں، اس نے درس دیا اس ٹاپک کے اوپر۔ لوگوں نے جب وہ ٹاپک سنا تو انہیں لگا وہ ہمارے پاس تو ایسے زیورات ہیں، جیسے ہم بھی جب کوئی درس میں بات کرتے ہیں تو وہ جو چھپے ہوئے ہوتے ہیں جن کے پاس کوئی ایسا مسائل ہوتے ہیں فوراً کانٹیکٹ کر کے اور وہ پھر اپنے اس مال کو صحیح کرنے کے لیے یا جو بھی ان کے اور مسائل ہوتے ہیں اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ تو انہوں نے جو ہے اس نے وہ لے کر اور ایک ٹرک ایسی کی، جیسے ہمارے ہاں وہ کیا فلوٹ جسے کہتے ہیں، بانسری، وہ بجائی جاتی ہے، اس میں اندر سوراخ ایسے رکھے جاتے ہیں کہ اب اس میں ہوا داخل کی جائے گی تو اس میں سے ایک خاص آواز آئے گی، تو بالکل جیسے بانسری تیار کی جاتی ہے یا اور کوئی ایسا وہ باجا ہوتا ہے کہ جس میں وہ ایسے اندر چیزیں لگائی جاتی ہیں کہ جب اس میں انسان پھونک مارے گا تو اس کے اندر سے مختلف آوازیں نکلیں گی، تو ایسی کوئی کرتب اس نے دکھایا کہ ہوا داخل ہو تو اس کے اندر سے آواز نکلے، اور بنایا اس نے بچڑا۔ تو جسد اللہ خوار فقالوا ھذا الہکم و الہ موسیٰ فنسی، اس پر کچھ لوگوں نے کہا یہ رہا تمہارا معبود اور موسیٰ کے معبود بھی یہی ہے، لیکن وہ بھول گیا ہے کیا؟ افلا یرون اللہ یرجع الیہم قولا، کیا انہیں یہ موٹی سی بات بھی دکھائی نہ دی کہ بچڑا آواز تو نکالتا ہے مگر ان کی بات کا جواب نہیں دے سکتا، ولا یملک لہم ضرا ولا نفعا، اور نہ انہیں کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے اور نہ ہی نقصان۔ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلِ، اور ہارون تو اس سے پہلے ہی اپنی قوم سے کہہ چکا تھا، یا قوم انما فتنتم بہ، اے میری قوم اس میں شبہ نہیں کہ تم اس بچڑے کے ذریعے فتنے میں مبتلا کر دیے گئے ہو، وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ تمہارا رب تو مہربان اللہ ہی ہے، فَاتَّبِعُونِي وَأَطِیعُوا أَمْرِی، پس تم میری پیروی کرو اور میرا کہنا مانو۔ قَالُوا لَن نَبْرَحَ عَلَیْهِ عَاکِفِینَ، لیکن قوم نے کہا کہ ہم تو اسی کی پرستش کرتے رہیں گے، حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا موسیٰ، جب تک کہ موسیٰ ہمارے پاس واپس نہ آ جائے۔ قَالَ يَا هَارُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا، موسیٰ نے ہارون سے پوچھا جب تو نے انہیں گمراہ ہوتے دیکھا تو تمہیں کس چیز نے روکا، اللہ تتبعن، کہ تم میرے پیچھے نہ چلے آئے، افعصیت امری، کیا تم نے میری نافرمانی کی،
قال یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، ہارون کہنے لگا اے میری ماں جائے، مجھے میری داڑھی اور سر سے نہ پکڑو، انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل، مجھے تو یہ ڈر تھا کہ کہیں تم یہ نہ کہہ دو کہ تم نے بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈال دی، ولم ترقب قولی، اور میری بات کا لحاظ نہ کیا، قال فما خطبک یا سامری، موسیٰ علیہ السلام نے اب اس سے معاملہ ایک طرف سے سیٹلڈ ہوا، دوسرے سے پوچھا کہ اے سامری، فما خطبک یا سامری، اس فتنہ انگیزی سے تیری غرض کیا تھی؟ قال بصرت بما لم یبصروا بہ، حالانکہ ایک لیم ایکسکیوز دے رہا ہے، صحیح بات تو نہیں بتا رہا ہوگا، ایسے لوگ کہاں بتاتے ہیں، لیکن جو وہ کہہ رہا ہے قرآن نے اس کو نقل کیا ہے کہ میں نے وہ دیکھا جو باقیوں نے نہیں دیکھا، فقبضت قبضۃ من اثر الرسول فنبذتها، تو میں نے جبریل کے نقش قدم کی مٹھی بھر مٹی لے لی، وکذالک سولت لی نفسی، اور یوں میرے نفس نے مجھے پٹی پڑھائی، ہم نے پیچھے بھی یہ بات ذکر کی تھی کہ کیونکہ یہ پلا جو ہے اسی تربیت میں تھا تو یہ دیکھ لیتا تھا، اس کو جبریل جو تھے وہ نظر آتے تھے، تو اس نے اس طرح، یا کوئی بھی ان کے پوری شخصیت تو ان کی نہیں نظر آتی ہوگی جو ذات ان کی ہوگی، لیکن جو بھی احساس اس کو ہوتا ہوگا کہ یہ جبریل ہے، تو ان کی پیر جہاں پڑے ہوں گے، جیسے وہ فلموں میں دکھاتے ہیں کہ وہ جی مٹی میں کوئی چلنے کے جو ہے نشان بن رہے ہوتے ہیں لیکن بندہ نہیں نظر آ رہا ہوتا، تو ایسی کوئی چیز ہوگی۔ قال فذهب، تو موسیٰ نے کہا دفع ہو جاؤ، فإن لك في الحیات ان تقول لا مساس، اب تمہارے لیے زندگی میں یہی سزا ہے کہ تو کہتا پھرے کہ مجھے کوئی نہ چھوئے، وإن لك موعدا لن تخلفہ، اور تمہارے لیے ایک اور وعدہ بھی ہے جس کی ہرگز خلاف ورزی نہیں کی جائے گی، وانظر الی الہک الذی ظلت علیہ عاکفا، دیکھ اپنے اس خدا کا حشر جس کے سامنے تم اعتکاف کیے بیٹھے رہے، لنحرقنہ ثم لننسفنہ فی الیم نسفا، ہم اس کو جلا کر راکھ بنائیں گے اور پھر دریا میں بہا دیں گے، انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو، بے شک تمہارا معبود تو اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وسع کل شیء علما، اس کو علم میں ہر چیز پر وسعت حاصل ہے، کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق، یوں ہم تمہیں گزرے ہوئے واقعات کے حالات بتلاتے ہیں، وقد آتیناک من لدنا ذکرا، اور ہم نے تمہیں خاص اپنے پاس سے نصیحت عطا کی ہے، من اعرض عنہ، جو لوگ اس نصیحت سے منہ موڑیں گے، فإنہ یحمل یوم القیامت بزرا، تو انہیں قیامت کے دن ایک بھاری بوجھ اٹھانا پڑے گا، خالدین فیہ، ہمیشہ ہمیش اس کیفیت میں رہنے کے لیے، وساء لہم یوم القیامت حملا، اور یہ بہت ہی بھاری بوجھ ہوگا جو انہیں قیامت کے دن اٹھانا پڑے گا، یوم ینفخ فی الصور، جس روز سور پھونکا جائے گا، وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا، اور مجرموں کو ہم اکٹھا کریں گے اس حال میں کہ ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی، يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا، اور وہ آپس میں چپکے چپکے باتیں کریں گے کہ تم نہیں ٹھہرے مگر ہفتہ 10 دن، نحن اعلم بما یقولون، ہمیں خوب معلوم ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہوں گے، اذ یقول امثلهم طریقۃ ان لبثتم الا یوما، جب ان میں سے شماریات کا بڑا ماہر کہے گا بس ایک دن ہی رہے ہو، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، اور یہ تم سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، تو کہہ دو کہ میرا رب ان کو گرد و غبار کی طرح اڑا دے گا، فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، اور زمین کو چٹیل میدان بنا کر چھوڑ دے گا، لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا، اور تم اس میں کوئی اونچ نیچ نہیں دیکھو گے، يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِي، اس روز سب ایک پکارنے والے کے پیچھے چلیں گے، لا عوج لہ،
اس سے ادھر ادھر نہ ہو سکیں گے. وخشعت الاصوات للرحمن، اور آوازیں خدائے مہربان کے سامنے پست ہو جائیں گی. فلا تسمع الا ہمسا، پس اس روز مدھم سی آہٹ کے سوا تم کچھ نہ سنو گے. یومئذ لا تنفع الشفاعہ، اس روز سفارش کام نہ آئے گی. الا من اذن لہ الرحمن، مگر اس کی جسے خدائے مہربان نے اجازت دی ہو. وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا، اور جس کو بولنا اسے پسند ہو. یعنی ایک شفاعت کا وہ کانسیپٹ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر حال میں مجبور محض ہیں وہ ہماری شفاعت کروانے پر، کیونکہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا، ہم نے عمرے کر لی، ہم نے انہیں سلام پیش کیا، ہم نے درود پڑھا. تو یہ کوئی جو ہے وہ بیسیکلی اس کے لیے جو شرط ہے اللہ تعالیٰ کس کو اجازت دے گا، اللہ تعالیٰ جس کو اجازت دے گا اور جس کے لیے اجازت دے گا، اور وہ بھی جتنی بات کی اجازت دے گا، کہ یہ نہیں ہوگا کہ اس انسان کی ایبسولوٹ زندگی کے گناہوں کو معاف کروا دیا جائے. لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے جیسے سورہ آراف میں ہم نے پڑھا کہ وہ جو آراف والے ہیں کچھ ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کو روک لیا جائے گا. ہو سکتا ہے کوئی ایک گناہ ان کا ایسا ہو کہ جس کی لیے ان کو روک لیا گیا ہے، نہ وہ جہنمی ڈکلیئرڈ ہو رہے ہیں نہ جنتی، یا جنت میں جانے میں ان کے لیے تاخیر ہے. تو ایسے کسی کام کے لیے کسی ایک کو اللہ تعالیٰ اجازت دے کہ وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو بتانے کے لیے کہ یہ فلاں بندہ میرے یہاں مقبول ہے، اس کی بات میں سنتا ہوں. تاکہ وہ ہوتا ہے کہ کسی نے ہمیں کبھی ایسی کسی مشکل میں بچایا ہو تو ہم ہمیشہ اسے جھک کے سلام کرتے ہیں کہ اس کی تو بڑی جگہ ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں، جب ہمیں پتہ چل جائے. تو اللہ تعالیٰ جو شفاعت کا صحیح کانسیپٹ ہے وہ یہی ہے کہ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے گا، ہر ایک کے لیے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوگا، اس لیے اپنا رشتہ اللہ کے ساتھ ہی مضبوط بنانا چاہیے. پھر جس کو چاہے گا کہ وہ اس کے لیے اللہ کے ہاں شفاعت کرے، یعنی ریکویسٹ شفاعت اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ ریکویسٹ کرنا یا یہ دعا کرنا کہ اللہ تو فلاں کو معاف کر دے. اور تیسرا، جتنے کام کے لیے جو قول جو ہے اللہ تعالیٰ، یہ نہیں ہوگا کہ ایبسولوٹلی کوئی جہنم میں جا رہا ہے تو اس کو، جہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جہنم کے کسی ایک لیول سے کسی دوسرے لیول تک اس کو جو ہے رسائی کر دی جائے. تو اس لیے بہت زیادہ اہم یہ ہے کہ توحید کو پکڑ کے زندگی گزارے. اور یہی شفاعت کی دعا ہوتی ہے جب کوئی مرتا ہے، جو ہم مغفرت کی دعا کرتے ہیں. تو یہ دعا کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کو اللہ نے معاف ہی کر دیا، نہیں ہے، ہم نے ایک شفاعت کی ہوتی ہے کہ اللہم اغفر لحینا و میتینا و شاہدینا و غائبینا و صغیرینا و کبیرینا و ذکرینا و انسانا، کہ اللہ ہمارے مردوں کو، ہماری عورتوں کو، چھوٹوں کو، بڑوں کو، حاضر کو، جو غائب ہیں ان کو، اور مردوں کو، عورتوں کو، سب کو تو بخش دے. تو یہ اللہ پر کوئی ہم آرڈر نہیں کر رہے ہوتے، حالانکہ ہم فعل امر یوز کر رہے ہیں، ہم ایک درخواست کر رہے ہوتے، اسے کہتے ہیں شفاعت کی دعا ہے. یہ مغفرت کی دعا ایک شفاعت کی دعا ہے کہ اللہ تیرے اختیار میں ہو سکتا ہے کہ جو، اسی لیے جو ہے کہتے ہیں کہ جی یہ جو خاص طور پہ جو بھی مرتا ہے اس کے لیے سب مسلمانوں کے اوپر یہ فرض ہے، یعنی ایک فرض این اس صورت میں تو ہے کہ ہم کسی کا بھی ہمیں پتہ چلے اس کی مغفرت کی دعا کریں. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہماری دعا کے نتیجے میں اس کے کسی جو ہے وہ اس کے ساتھ کوئی آسانی کا معاملہ کرے. لیکن دوسری طرف جو بھی مرنے والا ہے اس کے لیے حسن ظن ہمیں یہی رکھنا چاہیے کہ اللہ یہ تو کتنا خوش قسمت ہے کہ اس کے لیے تو اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے. پتہ نہیں جب ہم مریں گے تو اللہ کسی کو توفیق دے گا کہ نہیں دے گا کہ وہ ہمارے لیے دعائے مغفرت کرے، یعنی یہ دعائے شفاعت ہی ہوتی ہے. تو یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ ان کے آگے اور پیچھے جو کچھ ہے سب سے باخبر ہے. ولا یحیطون بہ علما، اور ان کا علم اس کا احاطہ نہیں کر سکتا. یہی مضمون آیت الکرسی میں ہے، شفاعت کا مضمون، کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. اور پھر اس کے بعد یہی والی بات چیت جو ابھی آپ نے پڑھی، تو وہ خود بھی جانتا ہے کہ کس نے کیا کارکردگی کی ہے، وہ ایک ایک باریک بینی کے ساتھ جانتا ہے. لیکن اپنے کسی بندے کا مقام اور مرتبہ دوسروں کی نظر میں اونچا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ شفاعت کا اختیار کسی کو دے سکتا ہے، اور دے گا بھی ایسے بہت سے لوگوں کو. جس میں ہم نے سورہ بنی اسرائیل میں جو وہ دعا پڑھی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود پہ پہنچا دیا جائے گا.
یہ ایک خاص مقام ہوگا جب تمام انبیاء اللہ تعالیٰ سے، یعنی وہ جب آخرت کا آخری دن ہوگا، یوم آخر، یوم قیامہ، جس دن کھڑے ہونے کا دن ہے، حساب کتاب شروع نہیں ہو رہا ہوگا، 50,000 سال گزر چکے ہوں گے، سورج جو ہے انسان کے ہر انسان کے سر کے اوپر ہوگا اور پسینے سے ہر بندہ پگھلا جا رہا ہوگا، اور ہر ایک کہہ رہا ہوگا کہ بس اللہ تعالیٰ حساب کتاب کو شروع کرے، چاہے ہمیں جہنم میں بھیج دے۔ تنگ آ چکے ہوں گے لوگ انتظار کر کر کے، یعنی 50,000 سال، اور سورج جو ہے سوا نیزے پر، کوئی سایہ نہیں، یوم لا ظل لہ الا ظلہ، سوائے اللہ کے عرش کے سائے کے، جو اللہ تعالیٰ جن جن کو وہ سایہ نصیب کرے گا ان کے لیے وہ مشکل نہیں ہوگی۔ اور ہر نبی، ہر رسول جا کے اللہ سے ریکویسٹ کرے گا کہ ان 50,000 سالوں میں کہ حساب کتاب شروع کیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ ڈیلے کریں گے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سجدہ جو ہے وہ کریں گے، طویل سجدہ ہوگا، اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ مانگیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایک ہے شفاعت کبریٰ، یہ تو تمام انسانیت کا حساب شروع کیا جانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کی، اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ دعا قبول کی۔ اور اب شفاعت صغریٰ، اب جس کے لیے اللہ چاہے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے شفاعت کریں گے کہ میرے یہ بندہ جو ہے، اس نے اپنی پوری زندگی اللہ کے رسول کی جو بڑی بڑی سنتیں ہیں ان کو ادا کرنے پہ، جو شریعت جسے ہم کہتے ہیں، بڑی سنتوں سے مراد شریعت کی پابندی کی، اور چھوٹی سنتیں یہ بھی ہیں کہ جی کپڑے کیسے پہنتے تھے، اور خوشبو کون سی لگاتے تھے، اور سوتے کیسے تھے، اور جی وضو کیسے کرتے تھے، مطلب ہر چیز پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ بہت سی ڈیٹیلز آ جائیں گی، لیکن یہ ان سنتوں کے مقابلے میں جس کو ہم بڑی سنتیں کہہ رہے ہیں، اللہ کی شریعت پہ پابندی کے ساتھ عمل کرنا اور قرآن کا حق ادا کرنا، یہ دو چیزیں۔ تو پھر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی لازماً، یہ تو قاعدہ کلیہ ہے، ان کی شفاعت کریں گے ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے، اور باقی جس کے لیے اللہ چاہے گا تو اذن تو اللہ ہی کا ہوگا۔ اس لیے سب سے اہم رشتہ اللہ ہی کے ساتھ بنانا ہے، وہ بنائے انسان تو اللہ خود جانتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ وہاں پہ، جیسے اللہ ان ججز کی طرح نہیں ہے کہ جن کو نہیں پتا ہوتا، وہ اپنے گھر سے بس اٹھ کے آتے ہیں کہ آج کوئی کیس ہے، اور انہیں نہیں ڈیٹیل پتا ہوتی کہ یہ جو مجرم کے کٹہرے میں ہے، نہ وہ چہرہ پڑھ کے اندازہ کر سکتا ہے کسی کا، اس کو تو وکیل بتائے گا کہ اس نے یہ کیا اور اس کا یہ ثبوت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسا جج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ خود جانتا ہے سارے علم کی ساری ڈیٹیلز، وہ جو انسان کبھی اس علم کی ڈیٹیل تک پہنچ بھی نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ الحی القیوم ہے۔ وعنت الوجوہ للحی القیوم، اور سب چہرے خدائی حی القیوم کے سامنے جھکے ہوئے ہوں گے۔ وقد خاب من حمل ظلما، اور ظلم کا بوجھ اٹھانے والا نامراد رہے گا۔ یہی ظلم جو ابھی ہم نے جس کے اوپر بات کی کہ امن یعنی ایمان اور شرک، یہ جو ہے کفر یعنی یا شرک جو ہے یا ظلم جو ہے، یہ ایک ہی جو ہے سمجھ لیں چین آف اعمال ہے۔ ظلم کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کے اصل جگہ سے ہٹا کے کہیں اور رکھ دینا۔ جب آپ نے اللہ کو اس کا حق نہیں دیا، یہ سب سے بڑا ظلم ہو گیا۔ پھر دنیا میں آتے جائیں، جتنے اعمال کے اندر، جتنے معاملات کے اندر یہ انسان ظلم کرتا ہے، تو جس نے یہ نہیں اٹھایا من حمل ظلما، تو وہ تو جس نے ظلم کیا ہوگا اپنے اوپر یا کسی دوسرے کے اوپر، اس کو اس کا حق، خاص طور پہ معاملات میں اس کا حق ادا نہیں کیا ہوگا۔ تو وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور جو کوئی ایمان کے ساتھ نیک عمل کرے گا، یہ نہ ہو کہ مدر ٹریسا ہو کہ آپ کو نظر تو آ رہے ہیں نیک اعمال، لیکن اگر اللہ کا اس کے اندر آخرت کا کوئی معاملہ اس کے ساتھ اٹیچ نہیں ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ ایک دن ایپسٹین فائلز بتائیں گی کہ یہ تو چائلڈ ٹریپنگ کرتی تھی، یہ تو اس ٹریفک کے اندر بچوں کو بھیجنا ہے، اور اس کے لیے جی جب یہ ساری عزتیں تھیں، اس کو پوری دنیا میں جگہ جگہ بلایا جاتا تھا، ورنہ تو بندہ جہاں پیدا ہوتا ہے وہیں مر جاتا ہے، اللہ اللہ کر رہا ہوتا ہے۔ تو فلا یخاف ظلما ولا حدما، تو اسے کسی زیادتی اور حق تلفی کا اندیشہ نہیں ہوگا۔ وکذالک انزلناہ قرآنا عربیا، اور یوں ہم نے تم پر ایک عربی قرآن نازل کیا ہے۔ وصرفنا فیہ من الوعید، اور اس میں طرح طرح سے ڈرایا ہے۔ لعلہم یتقون او یحدث لہم ذکرا، شاید کہ یہ لوگ ڈر جائیں، یہ نصیحت ان کے دل میں اتر جائے۔ فتعالی اللہ الملک الحق،
پس حقیقی بادشاہ اللہ ہی بلند و برتر ہے. وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ، اور اے پیغمبر جب تک قرآن کی وحی تم پر نازل کرنے کا فیصلہ نہ ہو جائے تم اس میں جلدی نہ کرو. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اور دعا کرتے رہو ربا مجھے علم سمجھ بوجھ میں بڑھاتے رہنا. یعنی علم تو یہ کتابی باتیں ہیں، یہ بھی انسان کو پتا ہو، علمی گفتگو کا بھی اسے پتا ہو، لیکن اس علمی گفتگو کا اپنی ذاتی زندگی کے ساتھ کنیکشن کرنا، اپنے آپ کو ہر موڑ پر مجرم بنا کے رکھنا. ہر علم کے کوئی نئی بات آپ نے علمی سیکھی ہے تو وہاں پہ آپ نے، جیسے ہم عام طور پر دوسروں کو مجرم بنا کے رکھتے ہیں اور اپنے آپ کو تو بری ذمہ کرتے ہیں، تو انسان اپنے آپ کو مجرم بنا کے پیش کر رہا ہو کہ لیٹ می چیک مائی سیلف، کہ کہیں میں تو مجرم نہیں ہوں، یہ آج مجھے نئی علمی بات پتہ چلی. تو سمجھ بوجھ میں بھی انسان بڑھتا رہے، علمی باتیں سیکھتا رہے، حکمت میں اللہ تعالیٰ اوپر بڑھا لے کے جاتا رہے انسان کو. تو وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلِ، اس سے پہلے ہم نے آدم سے بھی عہد لیا تھا. فَنَسِی، لیکن وہ اس عہد کو بھول گئے. وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور ہم نے اس میں عزم کی پختگی نہ پائی. وَإِذْ، یعنی آدم علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جو بھی کہے یہ اللہ کی جگہ ہے. ہم کون ہوتے ہیں کچھ اور کہنے والے؟ اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کو کہے کہ تم مجھ سے جاہلوں جیسی باتیں نہ کرو، محمد رسول اللہ سے کہے کہ من الجاہلین. تو ہم وی آر نو ون ٹو سے اینی تھنگ. اللہ کے بندے ہیں، اللہ اپنے بندوں کے بارے میں جو بھی وہ کامنٹس کرے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب ہم نے فرشتوں سے آدم کو سجدہ کرنے کا کہا، فَسَجَدُوا، تو سب کے سب نے سجدہ کیا، إِلَّا إِبْلِيسَ، سوائے ابلیس کے. ابا، اس نے انکار کر دیا. فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَٰذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ. اب فاسٹ فارورڈ کر کے وہ بیچ کی ساری کہانی کو یہاں پہ حذف کیا، لہٰذا ہم نے آدم کو متنبع کر دیا کہ شیطان تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے. یہ دشمنی جنت میں بھی کرے گا، پھر تم دنیا میں جاؤ گے دنیا میں بھی کرے گا، پھر یہ جہاں میاں بیوی ہوں گے، جہاں بھی زوج ہوں گے، یہ وہاں یہ دشمنی کرے گا. زوج کا لفظ قرآن مجید کا ایک اپنے طور پر ایک معجزاتی ورڈ ہے. قرآن نے، ویسے تو عربی زبان میں زوج کہتے ہیں، اگر شوہر یہ لفظ بولے گا تو ملٹی ڈائمینشن یعنی 2 ڈائمینشنل ورڈ ہے یہ، کہ اگر مرد بولے گا تو اس سے مراد ہوگی بیوی، یعنی شوہر بولے گا تو بیوی مراد ہوگی، بیوی بولے گی تو شوہر مراد ہوگا. لیکن قرآن زوج وہاں بولتا ہے کسی بھی ہسبینڈ اینڈ وائف کے لیے، کسی میرڈ کپل کے لیے زوج کا ورڈ اس وقت یوز کرتا ہے قرآن جب وہ ان کے اندر وہ جو بنیادی اوصاف ہیں کسی شادی کے وہ پائے جاتے ہوں. ان میں نمبر 1 رشتوں میں ہارمنی، ایک دوسرے سے محبت، اور جو ہے خاندانوں کے اندر بھی وہ محبت ہو. یہ نہ ہو شادی ہوتے ہی جی ادھر سے لڑائی ادھر سے لڑائی، ادھر بم چل رہا ہے ادھر تیر چل رہا ہے ادھر گولی چلی ہے آج، اس کو جو ہے وہ جو ہم فلمی شادیاں دیکھتے ہیں. تو یہ ایک ہارمنی نہیں ہے. تو قرآن تو اس شادی کو کوئی شادی سمجھتا ہی نہیں ہے، کہ اس کو تو شیطان نے تو یہ تو آلریڈی اس کو سمجھ لیں کہ خراب کر چکا ہے اس شادی کو. لیکن جہاں وہ ایک تو یہ ہارمنی ہوگی دونوں میاں بیوی میں، 2 خاندانوں میں، شادی خاندانوں کے درمیان ہوتی ہے، ہاں میاں بیوی پھر اس کا ایک سمبولکلی وہ جو اس کو رول کر رہے ہوتے ہیں. اور دوسرا اہم مقصد اس شادی کا کہ بچوں کی پیدائش وہ ہو رہی ہو، بچے ہوں اس شادی کے نتیجے میں، تو یہ دوسرا مقصد پورا ہو رہا ہے اس شادی کا. تو یہ دونوں چیزیں پائی جائیں گی تو قرآن اس کو زوج کہے گا. اس کے پیچھے اس کا دشمن ہے شیطان. شیطان بس یہ چاہتا ہے کہ ان کے درمیان کوئی محبت نہ ہو، بچے پیدا کر رہے ہوں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے، لیکن ہارمنی نہیں ہے. تو یہ بھی کوئی جو ہے قرآن اس شادی کے اندر پھر یہ شیطان کی ملاوٹ ملونی ہو چکی ہے. یا جیسے ہم نے کہا کہ وہ تو بچے ہی جو ہیں وہ حرام قسم کے معاملات کے ساتھ وہ بچے پیدا ہو رہے ہیں، ماں باپ نے دعا نہیں پڑھی ہے، شیطان کا کوئی ایلیمنٹ ہو گیا ہے. ان کی پرورش کے دوران آپ نے بچوں کو، جیسے آج کل ہوتا ہے کہ وہ جی صبح اٹھا ہے چھوٹا سا بچہ 1-2 سال کا شاید، کہ جب اسے وہ فون پکڑنا آ جائے، سیل فون، تو وہ سیل فون پکڑ کے اس کو کھلایا پلایا، وہ بس صبح اٹھتے ہی اس نے رو کے ماں سے لے لیا فون، اور وہ دیکھ کیا رہا ہے، وہ جو چھوٹے چھوٹے سے کلپس ہوتے ہیں
پتہ نہیں اس کے لیے کوئی خاص لفظ ہوتا ہے استعمال، یوٹیوب پہ بھی میں نے ایک دو دفعہ دیکھا ہے، تو وہ چھوٹے کلپس دیکھنے میں مزہ آتا ہے، بہت تیز چل رہے ہوتے ہیں فاسٹ ٹریک پہ، چند سیکنڈ میں وہ اپنا میسج دے اور یہ ان بچے کے دماغ کے لیے قاتل ہے یہ، اس کے دماغ کو کبھی آپ ریسرچ کریں، ایک کوئی بڑا میسج جو 10 منٹ کے اندر کوئی بات کہی گئی ہو اور اس کے لیے کوئی ڈرامہ ہو، کوئی فلم ہو، کوئی شارٹ کلپ ہو تو بات سمجھ آتی ہے، لیکن وہ جو ہاں اس کو شارٹ کلپ کہتے ہیں، تو وہ جو شارٹ کلپ ہے جس کے اندر 5 سیکنڈ 10 سیکنڈ یا 30 سیکنڈ میں کوئی بات سمجھائیے اور وہ اس کو ریپیٹڈلی دیکھتے رہتے ہیں بچے، بہت زیادہ نقصان دہ۔ تو یہ شیطان نے اپنا کام اس شادی کے اندر ڈال دیا ہے کسی بھی طریقے سے، تو یہ شیطان اس کا دشمن ہے اس شادی کا۔ تو یہ ہم سب نوٹس کر لیں، ہم سب اپنی اپنی شادیوں کو چیک کر لیں کہ ہماری شادیوں نے ہارمونی پیدا کی تھی خاندانوں کے دوران، ہماری شادیوں میں یعنی اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، یہ گفٹ تو ہوتا ہے اللہ کی طرف سے خاص، لیکن کوئی ایک یا سب مل کے محنت کر رہے ہوں گے کہ یہ ہارمونی برقرار رہے، تو وہ رہتا ہے، یا تو کوئی ایک شخص بھی ایک امت کے برابر ہوتا ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام، تو وہ اکیلے ان کی محنت کام لا رہی ہوتی ہے، تو وہ ہارمونی نظر آ رہی ہوتی ہے، لوگ ایسی شادیوں کی مثالیں دے رہے ہوتے ہیں، بڑی سمجھ رہے ہوتے ہیں کوئی آئیڈیل ہے، لیکن نہیں، وہ کسی ایک کی محنت ہوتی ہے، اور شیطان پیچھے سے دشمنی میں اپنے اس محنت کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، اور پھر شیطان اپنے ساتھ اپنے ہزاروں کی تعداد میں جو اس کے متبعین ہیں جنوں میں سے اور انسانوں میں سے ان کو لگا دیتا ہے، اور پھر وہ ایک دن کیا ہوتا ہے، وہ کامیاب ہو کے رہتا ہے، جس دن وہ کھڑا ہو کے وہ جو اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک آتا ہے بتاتا ہے میں نے چوری کی، اس نے کہا ڈاکہ ڈالا، مغرب کے وقت جو وہ اپنا یعنی سورج کے غروب ہونے کا وقت وہ وقت ہوتا ہے کہ جب وہ اپنا تخت جو ہے وہ بیچ سمندر پہ بچھاتا ہے اور لوگ آ کے بتاتے ہیں، لیکن وہ شخص جو آ کے بتاتا ہے کہ میں نے یہ جو دشمنی میں سالوں سے اس پروجیکٹ پہ کام کر رہا تھا تو آج میں نے وہ کام کر کے دکھا دیا، تو وہ اسے گلے سے لگاتا ہے کہ تو کر کے آیا، اب اس کے وہ سینے پہ تمغہ امتیاز لگاتا ہے، تو فلا یخرجنکما من الجنتی فتشقا، دیکھو وہ کہیں تمہیں جنت سے نکلوا نہ دے کہ تم پھر جنت کی نعمتوں سے محروم ہو جاؤ، اور اصل جنت کیا ہوتی ہے، وہی دنیا میں کہیں ایسا کوئی رشتہ ہو برقرار، وہ جنت سے نکلوا دیا اس نے۔ ان لک اللہ تجوع فیہا ولا تعرا، یقیناً جنت میں تو نہ تمہیں بھوک لگے گی اور نہ ہی ننگ کا سامنا ہوگا، وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ، اور نہ تو پیاس لگے گی اور نہ ہی تیز دھوپ ستائے گی۔ فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدم، لیکن شیطان آدم کو کنفیوز کرتے ہوئے کہنے لگا کہ اے آدم، هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَىٰ، کہ کیا میں تمہیں دائمی زندگی کے درخت اور ایسی بادشاہی کا سراغ دوں جس پر کبھی زوال نہ آئے۔ فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، پس ان دونوں نے اس میں سے کھا لیا تو ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے پر ظاہر ہو گئیں، یعنی ہمیں پھر وہ ایسی ایسی چیزیں کھلاتا پلاتا ہے اور دکھاتا ہے کہ ہم اس نعمت سے محروم ہو جاتے ہیں جو انسان کی سمجھ لیں پاکیزگی کی نعمت، جب ایک دفعہ شرمگاہوں کے ایکٹ کے سارے کام انسان سمجھ لے اور طریقے غلط طریقوں سے وہ آپ کو سمجھا دے کہ اس کے یہ بھی استعمالات ہیں، تو پھر وہ دیکھتے ہیں ہر شادی میں ہی وہ بیویاں بتا رہی ہوتی ہیں کہ جی شوہر اس طرح کے اٹیمپٹ، تو وہ کہاں سے آیا، انہوں نے دیکھ لیا، شیطان نے ان کے اوپر ان کی شرمگاہوں کے جو غلط کاریاں ہیں وہ بھی ان کو سکھا دی، ایک تو اس کا صحیح مقصد تھا، اور اس کا وہ ہم نے مقصد سورہ بقرہ میں پڑھا تھا، تو وَطَفِقَا يَقْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، تو وہ دونوں جنت کے پتوں سے اپنے جسموں کو ڈھانپنے لگے، وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، اور آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی، پس وہ نامراد نہ ہوا، پس وہ بامراد نہ ہوا۔ ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ، پھر اس کے رب نے اس کو نوازا، اس کی توبہ قبول کی اور مراد پانے کا راستہ بتلایا کہ توبہ کی بھی کوئی نہ کوئی قیمت ہوگی جو انہوں نے ادا کی ہوگی، اور روایات میں تو آتا ہے کہ وہ ہزاروں سال
جدائی ہوئی اور پھر انہوں نے یہ دعا کرتے تھے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اور اس روایت کو اگر ہم ضعیف یا گھڑی ہوئی بھی تصور کر لیں تب بھی کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ کے یہاں جو توبہ کا تصور ہے وہ اس توبہ کے اندر کفارہ تو ہے، تو وہ کفارہ تو بندہ خود ادا کرتا ہے. تو قالہ یہ ہم سورہ مدثر میں جا کے یہ فلسفہ کفارے کا پڑھیں گے. قالہ بتا منہا جمیعا، چنانچہ اللہ نے حکم دیا تم دونوں انسان اور شیطان اکٹھے یہاں سے نکل جاؤ. بعضکم لبعض عدو، تم سب ایک دوسرے کے دشمن ہوگے. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پھر جب بھی تمہارے پاس میری جانب سے کوئی رہنمائی آئے، یعنی نبی کی صورت میں، کسی شریعت کی صورت میں، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ، تو جو کوئی بھی میری رہنمائی کی پیروی کرے گا، فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، نہ تو وہ بھٹکے گا اور نہ ہی وہ محروم رہے گا. یہ فلسفہ بھی ہم پہلے سمجھا چکے ہیں کہ جتنی انسان نے اپنی سمجھ لیں کہ انٹلیکچولی انسان جتنا جتنا میچور ہوتا گیا اس کو اتنی ہدایت دی جاتی رہی. شریعت کی صورت میں نہیں تھی، بس کوئی ایک حکم آ گیا، کوئی دوسرا حکم آ گیا، اس حکم میں ترمیم ہو گئی، اس طرح ہوتا تھا. پھر باقاعدہ پہلی دفعہ شریعت تورات کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام، جب قوم جو ہے وہ اس طرح کی ایک فلی میچور قوم کے جو کسی بھی یعنی ایک نبی اس کو لے کے نکلا ہے اور ان کو ہوم لینڈ بھی دے دی گئی ہے، شریعت پریکٹس کرنے کے لیے کوئی جگہ چاہیے، ورنہ اللہ تعالیٰ اتنا بھاری بوجھ، شریعت اپنی جگہ پہ بوجھ تو ہے، یعنی جو جاہل ہوتے ہیں وہ اسے بوجھ سمجھتے ہیں، لیکن ظاہر ہے اس کو عمل کرنے کے لیے آپ کو کہیں نہ کہیں فری وے چاہیے کہ جہاں آپ قرآن پڑھیں گے، نمازیں پڑھیں گے. تو وہ جب ان کو دے دی گئی، اور اس سے پہلے تک انسانیت اس طرح سے تو کہیں ریاست کا کوئی نظام نہیں تھا، کہیں کوئی اس طرح کی سوسائٹیز نہیں تھی، تو انہیں بھی یہ حکم، یہ ہم نے سورہ بقرہ میں بھی یہ بات پڑھی ہے کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، تو نہ وہ بھٹکے گا اور نہ ہی وہ محروم رہے گا. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اور جو میری نصیحت سے منہ موڑے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، تو اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے. قال ربی لما حشرتنی اعما، وہ عرض کرے گا ربا تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا، وقد کنت بصیرا، جبکہ میں تو آنکھوں سے دیکھتا تھا. قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها، ارشاد ہوگا اسی طرح دنیا میں ہماری آیتیں تیرے پاس آئیں تو تو نے ان کو نظر انداز کر دیا. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، اسی طرح آج تو بھی نظر انداز کر دیا جائے گا. وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ، اسی طرح ہم بدلہ دیں گے ان کو جو حد سے بڑھ جاتے ہیں. وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور جو اپنے رب کی آیات کو بالکل نہیں مانتے. وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى، اور آخرت کا عذاب تو بڑا سخت اور دائمی ہے. افلم یہدی لہم کما اہلکنا قبلہم من القرون، کیا ان کی رہنمائی کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو تباہ کر دیا. یمشون فی مساکینہم، جن کی بستیوں میں یہ چلتے پھرتے تھے. ان فی ذالک لآیات لأولی النہی، یقیناً اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. ولولا کلمۃ سبقت من ربک لکان لزاما واجل مسمى، اگر تمہارے رب کی طرف سے ایک فیصلہ اور ایک وقت معین طے نہ ہو چکا ہوتا تو عذاب مسلط ہو کے رہتا. فاصبر علی ما یقولون، پس ان کی باتوں کو برداشت کرو. وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، اور سورج کے نکلنے اور ڈوبنے سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرتے چلے جاؤ. ومن آناء اللیل فسبح واطراف النہار، اور رات کی گھڑیوں میں بھی اور دن کے اطراف میں بھی اسے یاد کرو. لعلک ترضی، شاید کہ تم بہت جلد ظہور نتائج سے خوش ہو جاؤ. اور یعنی کہیں پہ بھی کوئی دائی ہے وہ دین کا کام کر رہا ہے تو اسے بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے کلمے نے تو، حق نے تو ہمیشہ اوپر آنا ہی ہوتا ہے. دیر سویر ہو سکتی ہے، انسان کو جلدی نہیں کرنی چاہیے. جو باطل ہے اس نے مٹنا ہی ہے، آج نہیں تو کل، ورنہ قیامت تو آئے گی. انسان اپنے کام سے کام رکھے، جو کام اسے دیا گیا ہے وہ کرے.
اور جو باتیں اس کو اس کے مورال کو لو کرنے کے لیے، اس کی جو شخصیت ہے اسے کرنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں لوگ، اس کے لیے صبر کرنا ہی، یہ اس کے علاوہ کوئی اور حل نہیں ہے۔ اور وہ انرجی کہاں سے ملے گی؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ نماز تو یہ 5 نمازوں کے جو اوقات ہیں سمجھ لیں اس آیت کے اندر، ایک تو قبل طلوع الشمس فجر کی بات ہو گئی، اور جو ہے قبل غروبیہا، یہ سمجھ لیں کہ مغرب اور عصر دونوں آ گئی یہاں پہ، اور اطراف النہار ان کے دونوں سروں کے اوپر آپ نے جو ہے باقی آپ کی ظہر، عصر، مغرب، عشاء ساری نمازوں کا ذکر ہو گیا۔ اور جب انسان اس طرح سے اللہ سے مدد مانگے گا، اور وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ، اور تم مشتاق نگاہوں سے ان چیزوں کی طرف مت دیکھو جو ہم نے ان میں سے کچھ لوگوں کو دے رکھی ہیں۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو بہت بعید تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی امیر زادے کی، کبھی کسی قریش کے کسی سردار کی جو اس کی ہٹو بچوں کی جو اس کی پوری اسکیم ہے اس کو دیکھتے کہ جی کیا اس کے ٹور ہیں، کیا اس کا تخت ہے، کیا اس کا لباس ہے، تو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ تو ہمیں سمجھانے کے لیے کہ ایک دائی کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے، یا ایک ایسے انسان کو جو یہ پورے قرآن کے فلسفے کو سمجھ چکا ہو، اس کو سب سے پہلے اپنے دل سے ان چیزوں کی محبت، جسے قرآن کہتا ہے فقر قرآن اصل شہنشاہی است، اصل شہنشاہ وہ ہوتا ہے جس کے دل میں دنیا کی کسی چیز کی محبت ہی نہ ہو، جو ایک پتھر چٹان بن چکا ہو، زہرت الحیات الدنیا، لیکن ظاہر ہے دنیاوی زندگی کی رونق کے طور پر یہ اللہ نے دیا ہوتا ہے لوگوں کو، لنفتنہم فیہ، تاکہ ہم انہیں ان کے ذریعے سے آزمائیں، ورزق ربک خیر وابقا۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے نا کہ کون ایم بی اے کر کے بھی جوتے جو ہے زبان سے صاف کرتا ہے، انسان ایم بی بی ایس ہو کے بھی یہ کام کر رہا ہوتا ہے، پی ایچ ڈی ہو کے بھی، یعنی دنیا کی اتنی تعلیم، اور کون قرآن کی تفسیریں لکھ کر بھی جی جو ہے وہ ویسٹرن جو ہیں ایسے لوگ کہ ان کی بڑی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں اور ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ قرآن کی آیتیں سائنس کے تابع ہیں۔ تو لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، تاکہ ہم انہیں ان کے ذریعے سے آزمائیں، وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور تیرے رب کے دین اور تیرے رب کے کی دین خوب تر بھی ہے اور دائمی بھی ہے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور اس پر ثابت قدم رہو۔ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم تم سے کھانا نہیں مانگتے، نَحْنُ نَرْزُقُكَ، بلکہ ہم تو تمہیں کھلاتے ہیں، وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، انجام کار تو اللہ سے ڈرنے والوں کا ہی ہے۔ وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِّن رَّبِّهِ، یہ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی طرف سے ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں لاتا۔ اولم تأتihim بینۃ ما فی الصحف الاولی، کیا ان کے پاس اگلے صحیفوں میں موجود باتوں کا واضح ثبوت نہیں آ گیا؟ ولو انا اہلکناہم بعذاب من قبل، اور اگر ہم اس سے پہلے ہی عذاب بھیج کر انہیں ہلاک کر دیتے، لقالوا ربنا لولا ارسلت الینا رسولا، تو ضرور کہتے ربا تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا، فنتبع آیاتک من قبل ان نذل ونخزى، تاکہ ہم ذلیل و رسوا ہونے سے پہلے پہلے تیرے احکام کی پیروی کرتے۔ قل کل متربص فتربصوا، ان سے کہو ہر ایک منتظر ہے پس تم بھی منتظر رہو۔ فستعلمون من اصحاب الصراط السوی ومن اهتدى، بہت جلد تمہیں معلوم ہو جائے گا کون سیدھے راستے پر ہے اور کون منزل مقصود پر پہنچتا ہے، یعنی کون کیا پائے گا، یہ بہت جلد پتہ چل جائے گا۔ اور اب اگلی سورت جو ہے وہ ہماری ہے سورۃ الانبیاء، اور سورہ انبیاء جو ہے وہ بھی سمجھ لیں کہ اس کے اندر اس کا جو خاص وصف ہے وہ یہی ہے کہ اس کے اندر تمام انبیاء کا جو ہے وہ ایک طرح سے ذکر کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے میں کچھ تمہیدی گفتگو جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ سورہ انبیاء کے بارے میں جو ہم نے ابھی پیچھے ہم ایک موضوع لے کے چلے تھے جس کے اندر ہم نے صورتوں کی گروپس کے اوپر گفتگو کی تھی کہ صورتیں جو ہیں قرآن مجید کی عام طور پر جوڑوں کی صورت میں ہیں، اور یہ جوڑے جو ہیں وہ
تو یہ جوڑے جو ہیں قرآن مجید کے، ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ ان میں ایک نسبت زوجیت ہے، اور یہ موضوع آج سے جو ہے وہ کچھ قریب کے زمانے میں ایک بڑے عالم جو ہیں انہوں نے اس موضوع کو ہمارے سامنے رکھا، اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے علماء اس کے اوپر تحقیق کرتے رہے، اور جس نے بھی تحقیق کی تو ان کو یہ اور لگا کہ قرآن مجید کے اندر یہ موضوع بہت زیادہ کھل کے جو ہے وہ سامنے آتا ہے۔ تو سورہ مریم جو ہے وہ سمجھ لیں کہ ایک مکی صورت ہم نے پڑھی، اور پھر اس کے بعد ہم نے ایک منفرد صورت، جیسے ہم نے کہا سورہ طٰہٰ، جو سورہ یوسف سے جس کا جو ہے وہ مشابہ تھی۔ سورہ مریم جو ہے وہ ہجرت حبشہ سے قبل نازل ہوئی تھی، اس وقت ہمارے پاس یعنی ہم نے تیزی میں ترجمہ کیا تھا تو وہاں یہ بات آپ کے سامنے نہیں رکھی تھی، اور اس کے جو دوسرے رکوع میں جس میں حضرت مریم حضرت عیسیٰ کا جہاں تعارف کرایا گیا، یہ وہ وقت تھا جہاں پہ مہاجرین جو تھے وہ جب سفر حبشہ پر جب گئے تو وہاں پر جو ہیں وہ قریش جو تھے، نجاشی کے سامنے جو شاہ حبشہ تھا، تو ان کے سامنے سمجھ لیں کہ انہوں نے حضرت جو ایک آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، انہوں نے وہاں پہ، اس وقت میرے ذہن میں ان کا نام نہیں آ رہا، تو انہوں نے نبی اکرم یہ آیات وہاں پڑھی تھی، اور تو وہ جب نجاشی نے جب وہ آیات سنی تو اس کے بعد اس نے کہا کہ حضرت عیسیٰ جو تھے وہ اس سے ایک تنکا بھی زیادہ نہیں تھے اور نہ ہی کم تھے، اور پھر اس کے بعد جو ہے انہوں نے ان کو اجازت دے دی تھی، حضرت جعفر طیار انہوں نے یہ آیات پڑھی تھی، اور پھر وہ جو ہے وہ نجاشی جو ہے وہ اسی لیے ان کی غائبانہ نماز جنازہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں اس کی وفات کے بعد ادا کی۔ تو سورہ مریم اور اس کے بعد پھر سورہ طٰہٰ، اس کے اوپر ہم نے بات کی، اور اس کے مضامین بھی دیکھے کہ ہم نے وہ مضامین جو ہیں وہ مشابہ تھے اس سے، کہ ہم نے جیسے مضامین ہم نے پڑھے سورہ قصص میں آگے جا کے پڑھیں گے، پیچھے سورہ اعراف کے اندر وہ واقعات موسیٰ علیہ السلام کے گزر چکے ہیں، اور سورہ مریم کے اندر بھی ہم نے اس سے ریلیٹڈ کچھ باتیں پڑھی، کچھ ذکر آیا، اور سورہ انبیاء جو ہے وہ سمجھ لیں کہ سورہ مریم کے آغاز میں جو تمہیدی کلمات کے تحت 3 صورتوں پر مشتمل یہ ایک ذیلی گروپ ہے، جس میں سورہ مریم تھی، سورہ طٰہٰ تھی، اور اب تیسری صورت ہے سورہ انبیاء۔ تو جس طرح سورہ مریم کے اندر سورہ طٰہٰ بیچ میں ایک صورت ہے، یہ تو منفرد ہو گئی، اس کا تعلق ہم نے سورہ یوسف سے جوڑ لیا، لیکن اب ہم دیکھیں گے سورہ انبیاء میں بھی مختلف انبیاء کے جو ہیں وہ واقعات پیش کیے جائیں گے، جیسے سورہ مریم میں بھی کہا تھا کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، ادریس، مختلف انبیاء کا وہاں بھی ذکر آیا تھا۔ تو سورہ انبیاء ایک طرح سے مشابہ ہے وہ سورہ مریم کے ساتھ، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں بس اتنی گفتگو کے بعد ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اور بہت خوبصورت صورت ہے، مکی صورت ہے، لیکن کچھ آ رہا ہے اس کے بارے میں یہ بھی ہے کہ یہ مدنی صورت ہے، لیکن اب ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو انتہائی مہربان اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ اقترب للناس حسابہم، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آن پہنچا ہے، وہم فی غفلت معرضون، اور وہ غفلت میں پڑے منہ موڑ رہے ہیں۔ ایک تو حساب کے وقت سے مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بھئی ہم اس کا ترجمہ کرتے ہوئے کہ ہر انسان، ظاہر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی دونوں شہادت کی انگلی اور دوسری انگلی کو جوڑ کے کہ میں اور قیامت اس طرح ہیں، کہاتین، ان 2 انگلیوں کی طرح، جیسے یہ ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہیں۔ تو میں آ گیا تو اس کا مطلب ہے قیامت آ گئی۔ تو ایک تو 1400 سال پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا ہی ہمیں بتا رہا ہے کہ قیامت جو ہے قریب ہے، لیکن چلیں وہ تو ہم بھولے بیٹھے ہیں، اس کو ہم اس طرح دیکھ لیں اس بات کو کہ ہم کتنے سال گزار چکے، میں 55 سال کی ہوں، تو 55 سال میں جو انسان اپنی زندگی کے گزار چکا ہو، ابھی بھی اس کو لگتا ہے کہ اس کی زندگی بچی ہے، اب تو کوئی 10 15 20 کتنے 5 1 2 3 سال، یہ اتنے ہی سال انسان کی زندگی بچی ہوگی، ایک جھٹکا ہوگا اور موت کے منہ میں انسان ہوگا، تو حساب تو آ گیا، مرا تو انسان تو چاہے دنیا۔ اور ایک تیسری بات کہ چلیں ایک
ہم بہت بعید ہے یہ رائے، لیکن اس کو مان لیتے ہیں کہ اب قیامت جو ہے وہ سر پہ کھڑی ہے، جیسے اس وقت اس کا علم جیسے ہم نے پیچھے پڑھا کہ صرف اللہ کے پاس ہے، لیکن چلیں کوئی ایسٹیمیٹ کر کے بتا رہا ہے ہمیں کہ جی اب سے 10 سال بعد، 20 سال بعد یا 40 سال کے بعد قیامت آنے والی ہے، اور انسان ابھی بھی نہیں سوچے گا کہ اپنے حساب کے لیے تیاری کرے، لیکن لوگوں کو دیکھو تو غفلت میں وہ پڑے میں ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث، جو بھی ان کے رب کی طرف سے نئی نصیحت ان کے پاس آتی ہے، الا استمعوہ وہم یلعبون، یہ اسے سن کر ہنسی میں ٹال دیتے ہیں، لاہیۃ قلوبہم، جبکہ ان کے دل غفلت میں مدہوش ہیں، واسر النجوى الذین ظلموا، اور یہ ظالم چپ کے سرگوشیاں کرتے ہیں، هل هذا الا بشر مثلکم، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بس تمہارے جیسا انسان ہی ہے، افتأتون السحر وانتم تبصرون، تو کیا تم آنکھوں دیکھے اس کے جادو میں پھنسو گے، قال ربی یعلم القول فی السماء والارض، پیغمبر کہتا ہے میرا رب زمین و آسمان کی ہر بات جانتا ہے، وہو السمیع العلیم، اور وہی سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے، بل قالوا اضغاث احلام، اتنا ہی نہیں بلکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ محض خواب و خیال کی باتیں ہیں، بل افتراہ بلکہ یہ اس کی من گھڑت دعویٰ ہے، بل ہوا شاعر، نہیں بلکہ یہ شاعر ہے، کبھی یہ کہتے کبھی یہ کہتے، یعنی ان کا بھی کوئی ایک جو ہے موقف نہیں بن پایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، وہ جو جیسی آڈینس ہوتی ان کو برگلانے کے لیے وہ اس طرح کی بات ان کے سامنے رکھتے کہ بھئی اگر ان کو یہ ہم کہہ دیں گے کہ یہ جو ہے وہ حق کی بات کرتے ہیں اور کوئی انٹیلیجنٹ انف ہوا تو وہ تو سمجھ لے گا کہ بھئی پرانی باتیں کرتے ہیں، لیکن توڑتا جوڑتا کہتا کہ بھئی وہ تو ہدایت کے لیے، یہ ہمیں جیسے ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ فلاں وقت میں تم نے یہ غلطی کی تھی اور یہ ہوا تھا تمہارے ساتھ، تو وہ پھر آئندہ کے لیے ذرا ہوشیار ہو جاتا ہے جس نے خود تجربہ کیا ہو، ورنہ کوئی کسی دوسرے کے تجربے سے سیکھتا ہو تو اس کو بتایا جاتا ہے کہ تم نے فلاں بہن بھائی کو دیکھا تھا نا، اس کے ساتھ یہ ہوا تھا، ورنہ پیچھے کی قوموں کو تو ایک انٹلیکچوئل بحث ہوتی ہے، جب کوئی انٹلیکچوئل ہے آڈینس ان کو یہ کہتے ہیں، اور کوئی جاہل ان پڑھ ہو تو اس کو کہتے ہیں من گھڑت باتیں ہیں، وہ انہی باتوں پہ جو ہے وہ ان کے دماغ تو چلتا نہیں ہے، بس وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بس اس نے گھڑ لی ہیں یہ باتیں، اور کوئی ایسا ہو کہ جو فلمیں زیادہ دیکھتا ہو تو اس کو اس طرح کی بات کہتے ہیں کہ یہ تو کوئی شاعر ہے، کہ انسان کو جو بات مرغوب ہوتی ہے وہ اسی سے ان کو اسی ہتھ کنڈے کو استعمال کرتے، تو بل ہوا شاعر فلیأتینا بآیۃ کما ارسل الاولون، اگر اس کا دعویٰ سچا ہے تو ہمارے پاس گزشتہ پیغمبروں جیسی کوئی نشانی لائے۔ اب انہوں نے دیکھ لیا کہ وہ سورہ انعام میں ہم نے پڑھ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ ہم نہیں دکھائیں گے نشانی، تو انہیں پتہ چل گیا کہ یہی وہ بٹن ہے جس پر بار بار انگلی رکھو، اور یہ انٹلیکچولی لوگوں کو مروب بھی کرے گی یہ بات، اور یہ لا بھی نہیں سکیں گے تو ہم تو جیت جائیں گے، جو بھی مناظرہ ہوگا وہ ہم جیت گئے تو ہم سچے ہیں۔ فَلْيَأْتِنَا بِآیَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ مَا آمَنَتْ قَبْلَهُم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، ان سے پہلے جو بستیاں ہم نے تباہ کی ان میں سے کوئی بھی نشانیاں دیکھ کر ایمان نہیں لایا، افہم یؤمنون، کیا یہ ایمان لائیں گے، وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم، اور تم سے پہلے ہم نے انسانوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا تھا جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں معلوم نہیں تو اہل کتاب سے پوچھ لو، وما جعلناہم جسدا لا یأکلون الطعام، اور ہم نے انہیں کوئی ایسا جسم نہیں دیا تھا جسے کھانے کی حاجت نہ ہو، وما کانوا خالدین، اور نہ ہی وہ ہمیشہ رہنے والے تھے، ثم صدقناہم الوعد، آخر کار ہم نے ان کے ساتھ کیے ہوئے اپنے عذاب کے وعدے کو پورا کیا، فانجیناہم ومن نشاء، لہٰذا ہم نے پیغمبروں اور جنہیں ہم نے چاہا ان کو تو بچا لیا، وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ، اور حد سے بڑھنے والوں کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، لوگوں ہم نے تم پر ایک کتاب اتار دی ہے جس میں تمہارے لیے نصیحت ہے، یہ بھی ترجمہ ہو سکتا ہے کہ ذکر تمہارے لیے ہے یا تمہارا ذکر ہے، یہ بھی ترجمہ کیا جا سکتا ہے، یعنی اللہ نہ کرے ہم جب یہ ابھی ہم نے اوپر جو یہ پڑھا کہ بل ہم شاعر بل ہم عدل، اس طرح کی، تو ہو سکتا ہے کبھی ہم نے یہ کام کیا ہو،
اور دوسری طرف کہیں توبہ کی بات ہو رہی ہے اور جنت میں ہو سکتا ہے یہ ہم ہو. تو یہ جتنے بھی سائیکالوجیز قرآن مجید میں جو کیریکٹرز بیان ہوئے ہیں، یہ اللہ کی خاص رحمت ہے کہ وہ شان نزول کے حساب سے تو اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی تھا جو اس طرح کہہ رہا تھا. اسی لیے پھر یہ میں رحمت اس کو کہہ رہی ہوں کہ اختلاف ہو جاتا ہے کہ یہ یا تو یہ تھا یا تو یہ تھا، جس کے لیے یہ وہاں کوئی نام نہیں آیا. تو اختلاف ہوا تو اختلاف میں ہمارے لیے رحمت ہو گئی کہ یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، میں بھی ہو سکتی ہوں، یہ ہو سکتا ہے کہ کل آج میں یہ دیکھ لوں اور اس جگہ یہ رکھ کے دیکھوں کہ کہیں ماضی میں نے یہ کیا ہے تو یہ میرا ذکر ہو رہا ہے، میں نصیحت حاصل کر لوں گی. میرا ذکر ہو رہا ہے توبہ کے کسی معاملے میں، اگر یہ جادوگروں نے جو توبہ کی تھی کہیں میں نے زندگی میں ایسی توبہ کی ہے تو یہ میرا ذکر ہو رہا ہے، تو خوشخبری ہے ان کے لیے. تو یہ پھر قرآن ان کو خوشخبری دے رہا ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم قرآن کو ہر سال دورہ ترجمہ قرآن میں بیٹھ کر اور پوری نیت کے ساتھ شعور کے ساتھ اللہ سے ہر روز بیٹھتے وقت یہ دعا کریں کہ اللہ تو مجھے شیطان کے شر سے دور رکھنا، اور وہ جو میرے لیے نصیحت ہے وہ میں اس کو حاصل کر لوں. میری زندگی میں جو بھی غلط کاریاں ہو رہی ہیں وہ نائلہ باجی اس کا ذکر کر دیں، اور میں نہ وہ مجھے جانتی ہو نہ میں میرا نام لیں، اور مجھے وہ نصیحت بھی مل جائے. تو فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا ذکر اس طرح بھی ہو سکتا ہے. افلا تعقلون، کیا تمہیں ہوش نہیں؟ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً، اور کتنی ہی بستیوں کو ہم نے تباہ کر دیا جن کے رہنے والے بہت ظالم تھے. وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور ہم نے ان کی جگہ اور لوگوں کو لا بسایا. فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ، جب انہوں نے ہمارا عذاب آتا دیکھا تو وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے. لا ترکدو، تو ہم نے کہا اب بھاگو مت. ورجعوا الی ما اترفتم فیہ ومساکینکم، تو ہم نے کہا واپس اپنے عیش و آرام اور اپنے گھروں کو چلو. لعلکم تسألون، تاکہ تمہاری پوچھ گچھ ہو سکے. قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین، وہ کہنے لگے ہائے ہماری شامت، بلا شبہ ہم ہی زیادتی کرنے والے تھے. فما زالت تلک دعواہم، وہ یہی پکارتے رہے. حتی جعلناہم حصیدا خامدین، یہاں تک کہ ہم نے انہیں کٹی ہوئی کھیتی اور بجھی ہوئی آگ کی طرح بنا دیا. وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، اور ہم نے زمین و آسمان اور ان کے مابین چیزوں کو کھیلنے کے لیے نہیں بنایا. لو اردنا ان نتخذ لہوا، اگر ہم تفریح کا ارادہ کرتے، لاتخذناہ من لدنا ان کننا فاعلین، اور اگر ہم نے ایسا کرنا ہی ہوتا تو ہم اس کا انتظام اپنے پاس ہی کر لیتے. اللہ تعالیٰ جو ہے اس نے اس دنیا کو، وہ جو ہندوؤں کا فلسفہ ہے کہ یہ رام جو ہے وہ اس کی لیلا ہے، اور وہ بیٹھ کے جی ایک کو لڑواتا ہے، ایک کو ہنساتا ہے، ایک کو رلاتا ہے، تو یہ کھیل تماشے کے لیے، اور وہ ہنس رہا ہے، وہ مزے لے رہا ہے، ڈرامہ جیسے ہم ڈرامہ دیکھتے ہیں تو وہ بھی مزے لے رہا ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو یہ کھیل تماشے کے لیے اللہ نے یہ سب نہیں بنایا، بلکہ انسان اللہ کا ماسٹر پیس ہے، اور اس ماسٹر پیس کو اس کی صحیح جگہ دینے کے لیے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، یہ جو تکریم کی آدم کی اللہ تعالیٰ نے، تو یہ آدم کی تکریم صرف یہ نہیں ہے کہ اسے دنیا میں بھیج کے آزمایا جا رہا ہے، بلکہ اس کے بعد اس کو اصل ریوارڈ جب دیا جائے گا، وہ جس کے لیے ہم سب لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح ہم کو وہ دائمی زندگی مل جائے، ہماری اسکن ہم آج بوڑھے ہونے کے بعد بھی جوان نظر آئیں. ہر کوئی یہ بتا رہا ہے کہ 20-50 کی عمر میں 20 سال کے لگو، اس کے لیے یہ کروا لو وہ کروا لو، یا ورنہ پھر یہ کہ انسان کوئی ٹوٹکے ہی استعمال. تو یہ خواہش انسان کے اندر جو موجود ہے، انسان کو اس تکریم تک پہنچانے کے لیے اللہ نے یہ کوئی کھیل تماشے کے لیے نہیں کیا، بلکہ بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغوہ، ہم تو حق کے ساتھ باطل پر ضرب لگاتے ہیں اور حق اس کا بھیجا نکال دے. یہ اللہ کرتا ہے. حق اور باطل کی جنگ ہوتی ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کو لے کے آیا گیا، وہاں پہ جادو کا رواج تھا، ہر گلی محلے میں جادو ہوتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پہلے تو تیار کروایا اپنی آنکھوں کے سامنے، جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے سامنے ان کی تیاری کی، اور تیاری کرنے کے بعد مقابلہ ہوا، مقابلہ کرنے کے بعد حق نے باطل کا بھیجا نکال دیا.
فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ، اور وہ باطل مٹ جاتا ہے. وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، تمہاری ان باتوں پر تمہارے لیے بربادی ہے. وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کی تمام مخلوقات اسی کی ہیں. وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ، اور جو اس کے پاس ہیں فرشتے اس کی عبادت سے سرتابی نہیں کرتے اور نہ ہی تھکتے ہیں. یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، وہ دن رات تسبیح میں مشغول رہتے ہیں اور دم بھی بھرتے رہتے ہیں. اللہ کی تسبیح کے مراد، اللہ کے بارے میں انہیں پتہ ہے کہ اللہ میں کوئی عیب نہیں، کوئی کمی نہیں، کوئی کوتاہی نہیں. اور حدیث میں آتا ہے کہ جو آسمان، جتنا بڑا آسمان ہے، ہم تو اس کی وسعت کو نہیں جانتے، لیکن چلے ہماری آنکھ جتنی بھی وسعت کو سمجھ پاتی ہے اور سائنس کی زبان سے جتنی بھی وسعت ہمیں سمجھ آتی ہے، اس وسعت میں کوئی 1 انچ کا ٹکڑا بھی ایسا نہیں ہے جس میں کسی وقت کوئی فرشتہ جو ہے اللہ کے سامنے سجدے میں نہ گرا ہو. اور جس فرشتے کو ایک دفعہ سجدہ کرنے کی یہ جو ہے وہ ایک اعزاز مل جاتا ہے، وہ دوبارہ اس کو اپنی زندگی میں دوبارہ سجدہ نہیں کرتا، ایک زندگی میں ایک ہی دفعہ اس کو یہ موقع ملتا ہے. اتنے ہیں اللہ کے وہ فرشتے جیسی مخلوق جو اللہ کی جو عبادت ہے اس میں ذرا سی بھی سرتابی نہیں کرتے. یہ مخلوق اللہ نے پیدا کی ہے، ہماری کیا اوقات ہے؟ ہمیں اس کام کے لیے تو نہیں پیدا کیا اللہ نے، لیکن ہاں ہم وہ سجدے کر کے وہ انرجی جو ہے ہمیں انہی سے حاصل ہوگی. اصل تو ہم سے اللہ کو کیا چاہیے؟ اس زمین پر اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے اپنا تن من دھڑ لگائیں. اس زمین سے مراد میری ایک کمرے کا گھر ہو سکتا ہے جس میں مجھے اللہ نے جو اختیار دیا، بس اس کے بارے میں مجھ سے پوچھے گا. ام اتخذوا آلہۃ من الارض ہم ینشرون یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، وہ رات دن تسبیح میں مشغول رہتے ہیں اور دم بھی نہیں لیتے. ام اتخذوا آلہۃ من الارض ہم ینشرون، کیا انہوں نے زمین کے الگ معبود ٹھہرا لیے ہیں اور زمین کو وہ زمین کو شاداب کرتے ہیں. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین و آسمان میں اللہ کے سوا اور بھی خدا ہوتے تو وہ ہر 2 جگہ فساد ہوتا. تو ہر 2 جگہ یعنی وہ ایک سے زیادہ ہوتے تو ایک کہتا بارش ہوگی، دوسری پھر ان کے درمیان جنگ ہوتی، جو جیتتا اس کی چلتی. فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، تو عرش کا مالک اللہ ان تمام باتوں سے بلند ہے. لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، اس کے کاموں کی کوئی پوچھ گچھ نہیں، ہاں باقی سب اس کے سامنے جواب دہ ہیں. ام اتخذوا من دونہ آلہہ، کیا انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اور خدا بنا لیے ہیں. قل ہاتوا برہانکم، ان سے کہو لاؤ اس پر اپنی دلیل. ھذا ذکر من معی و ذکر من قبلی، یہی بات ہے میرے ساتھ والوں کی اور مجھ سے پہلوں کی. بل اکثرهم لا یعلمون، بلکہ ان میں سے اکثر حق سے بے خبر ہیں. فہم معرضون لا یعلمون الحق فہم معرضون، اسی وجہ سے منہ موڑ رہے ہیں. حق نہیں پتا تو اپنے تئیں جس چیز کو صحیح سمجھ رہے ہیں جو کہ باطل ہوتا ہے، اور شیطان اس باطل کو ہی ہمیں حق بنا کے پیش کرتا ہے اور اسی کے دلائل ہمیں دیتا رہتا ہے. ہم باطل کو حق سمجھتے رہتے ہیں اور اس طرح سے ہم ایک دن اینڈ ہوتا ہے کسی غلطی پر. وما ارسلنا من قبلک من رسول، اور ہم نے تم سے پہلے جو بھی رسول بھیجا، الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا، اس کو یہی وحی کی کہ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. فاعبدون، پس تم میری ہی عبادت کرو. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانہ، اور یہ کہتے ہیں کہ خدائے رحمان نے بھی کسی کو بیٹا بنایا ہے، وہ اس سے بلند ہے. بل عباد مکرمون، اصل میں جن کو یہ معبود بناتے ہیں وہ اللہ کے معزز بندے ہیں. لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون، وہ اللہ کے حکم سے تجاوز نہیں کرتے بلکہ اس کے حکم کے مطابق ہی کام کرتے ہیں. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو کچھ ان کے سامنے ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے اسے بھی. ولا یشفعون الا لمن ارتضی،
اور ان میں سے جس سے اللہ راضی ہوگا وہ اسی کی سفارش کر سکیں گے. وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، اور وہ اس کی ہیبت سے ڈرتے رہتے ہیں. وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ، اور ان میں سے جو بھی یہ دعویٰ کرے گا کہ میں بھی اللہ کے علاوہ معبود ہوں، فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جہنم، تو بدلے میں ہم اسے جہنم کا نوالا بنائیں گے. بعض اوقات انسان زبان سے تو دعویٰ نہیں کرتا مگر اپنے عمل سے لوگوں سے یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے مقابلے میں ان کی بات مانی جائے، تو اس کا بھی انجام یہی ہے. کذالک نجزی الظالمین، اور ظالموں کو ہم ایسے ہی بدلے دیا کرتے ہیں. اولم یر الذین کفروا، کیا کافروں نے کبھی غور نہیں کیا، ان السماوات والارض کانتا رتقا، کہ زمین و آسمان باہم ملے ہوئے تھے، ففتقناہما، پھر ہم نے ان کو جدا جدا کر دیا. تو ہم یہاں کافر سے کے مقابلے میں ترجمہ کریں گے ایتھیسٹ، کہ کیا کبھی یہ جو ایتھیسٹ ہے انہوں نے غور نہیں کیا کہ ان کی آج سائنس جو ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ ایسا تھا. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، کیا ان کی سائنس نے یہ نہیں بتایا ان کو کہ ہم نے پانی کے ذریعے ہر چیز کو زندگی بخشی. افلا یؤمنون، کیا پھر بھی یہ نہیں مانتے، پھر بھی اپنے اسی اسکول پر کھڑے ہوئے ہیں. تھوڑی سی سائنسی تحقیق کر لیں. وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ، اور ہم نے زمین پر پہاڑوں کے لنگر ڈال دیے، کہیں زمین انہیں لے کر لڑک نہ جائے. تو یہ دیکھ لیں کہ پہاڑ جو ہیں وہ آج کی سائنس آپ کو بتاتی ہے کہ جب یہ پہاڑوں کے آتش فشاں پھٹتے ہیں تو کتنی تباہی ہوتی ہے، اس کا اثر کہاں تک جاتا ہے. وہ تو سمندر کے اندر بھی کہیں کوئی پہاڑ جو ہے ہلتا ہے تو اس کی لہریں جو ہیں وہ سونامی بن کے انسانوں کی پوری پوری بستیاں ختم کر دیتی ہیں. تو وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا، اور ہم نے اس میں کشادہ راستے بنائے، لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، تاکہ وہ راہ پائیں. وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، اور ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا. یہ تو آج سائنس بتاتی ہے نا کہ یہ چھت جی اس میں شگاف پڑ گیا، اسی لیے اب ہمارے موسم جو ہیں وہ پروڈکشن ان کی جو ہے وہ اتنی سردی، جہاں سردی ہونی چاہیے وہاں گرمی پڑنے لگ گئی ہے، اور جہاں گرمی پڑنی چاہیے. تو یہ تو سائنس بتا رہی ہے نا آپ کی. تو سائنس، یہاں میں تو سائنس کی تحقیق کو نہیں کھول رہی، لیکن کہیں آپ یہ سب، تو یہ سارا ایتھیزم کا جو وبال ہے یہ آج کی دنیا میں تو یہ رفع ہونے کو ہے اگر انسان واقعی ان چیزوں کو دیکھنے والا ہو. وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ، لیکن یہ اللہ کی نشانیوں سے منہ موڑتے ہیں. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اللہ ہی تو ہے جس نے بنائے رات، دن، سورج، چاند. کلن فی فلک یسبحون، ان میں سے ہر ایک ایک خاص مدار میں گردش کر رہا ہے. اب یہ تو کوئی نبی نہیں بتا سکتا، یہ تو ایک فزیکل فینومینا ہے. آپ کی فزکس کی سائنس، آپ کی جو یہ پوری سائنسی تحقیق آپ کو یہ بتاتی ہے، جو سائنس جس کو قرآن مجید نے 1400 سال پہلے آپ کے سامنے رکھا. اور وہ کسی ایک وہ ہے نا مورس بکائی خاص طور پہ، یا کوئی اور ہیں، نام میں اس وقت بھول رہی ہوں شاید، کہ جنہوں نے یہ کتاب لکھی کہ تورات، قرآن اینڈ دا سائنس، کہ تورات میں جتنی بھی سائنٹیفک باتیں ہیں سب غلط ثابت ہوئی، لیکن قرآن میں کوئی بھی ایسی جو سائنٹیفک ریسرچ سے تعلق رکھنے والی بات ہے وہ آج تک غلط ثابت نہیں ہوئی. وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، اور ہم نے تم سے پہلے بھی کسی انسان کو دائمی زندگی عطا کی ہے. أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، اگر تم نہیں رہو گے تو کیا یہ باقی رہیں گے. كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، ہر شخص موت کا مزہ چکھنے والا ہے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم تم لوگوں کو پرکھنے کے لیے دکھ اور سکھ کی آزمائشوں میں سے گزارتے ہیں. وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہماری طرف ہی بالآخر تم سب کو لوٹایا جانا ہے. انسان کی تکریم کی اللہ تعالیٰ نے، اور تکریم کر کے اس کو ایک بڑا اعزاز دینا ہے. وہ عند ملیک مقتدر، آگے جا کے ہم پڑھیں گے کہ اب اس کے اوپر میں بات تو نہیں کروں گی، بس ترجمہ ہی جب ہم پہنچیں گے تو کریں گے، کہ وہ ایک بادشاہت ہے جو انسانوں کو دینی ہے اللہ نے آگے جا کر. وی ڈونٹ نو وہ کیا ہوگی، لیکن جو پتہ ہے، وہ جو نون ہے وہ یہ ہے، ایک ابدی زندگی.
اور اس کے اندر وہ تمام چیزیں جو دنیا کی زندگی میں ختم ہو جاتی ہیں، چاہے حسن ہو، کھانے کی لذت ہو، انسان کو سونے کی لذت ہو. ایک وقت میں سونے میں مزہ آ رہا ہوتا ہے، بہت سولے انسان سونے سے کوفت ہوتی ہے، پھر جب سونے لیٹتا ہے تو سر میں درد ہوتی ہے، لیکن وہاں کسی نعمت کو بھی زوال نہیں ہے. اور سب سے بڑھ کر انسان کو جو نعمتیں دی جائیں گی اس کو نظر نہیں لگے گی، اس کا کسی طرح کا بھی اس کے اندر جو ہے وہ ختم ہونے کا پہلو. لیکن اس سے زیادہ اور کیا ہے وہ تو بتایا ہی نہیں گیا کہ مالا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، یہ والی کیفیت ہے جنت. تو وہ کیا ہوگا عند ملیک مقتدر، وہ ہمیں وہیں جا کے پتا چلے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اب وہ مقام دینے کے لیے منصوبہ یہ بنایا. ظاہر ہے وہ ایک علیم اور حکیم رب ہے اور رحمان اور رحیم بھی ہے کہ انسانوں کو آزمانے کے لیے دنیا کی زندگی میں دکھ سکھ، رات دن، بھوک آرام، رشتوں کی محبت ان کے دلوں میں ڈالی جائے. وہ جیسے ایک مووی تھی وہ زندگی کے امتحان سے بہت میچ کرتی ہے، کیا نام تھا اس کا، جو پہلی مووی تھی خاص طور پہ اس کی. تو اس کے اندر وہ دکھاتے ہیں کہ ایک ہر ڈسٹرکٹ سے کچھ بچے ہیں، ان کے نام نکلتے ہیں. ظاہر ہے وہ موت کی سرنگ میں انہوں نے جانا ہوتا ہے اور ایک آزمائش گاہ بنائی ہوتی ہے. اس آزمائش گاہ میں ان کو داخل کر دیا جاتا ہے اور بچنا ایک نے ہے، سب نے دوسرے کو مار کے ہی زندہ رہنا ہے. اب اس میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں، پہلے تو وہ جو کٹ کسی کے حصے میں آتی ہے، وہی جیسے ہم کہتے ہیں کہ انسان کا، ہو سکتا ہے بات کرنے کے دوران فلم کا نام بڑی مشہور مووی ہے، آپ سب کے ہی ذہن میں آ گئی ہوگی میرے علاوہ. تو اس میں دکھاتے ہیں کہ پہلے تو وہ جب اس آزمائش گاہ میں داخل کرتے ہیں لوگوں کو، بچوں کو، وہ نوجوان ہوتے ہیں سارے، اور ظاہر ہے کسی بڑے کام کو کرنے کے لیے آپ کی صلاحیتیں ہونی چاہیے. تو پہلی صلاحیت تو انسان کی جوانی ہے. پھر اس کے بعد دوسرا، جب انسان اس میں داخل ہوا تو کسی کو بھی نہیں پتا ہوتا کون سی کٹ اس کو ملے گی. کسی کو تو کوئی بندوق مل گئی، کسی کو کوئی چھری چاقو مل گیا، اور کسی کو صرف فرسٹ ایڈ کی کٹ ملی ہے. اب آپ نے امتحان یہ ہے کہ ہر کوئی جیتنا ایک نے ہے، اور ہر کوئی رہے گا جبھی کہ جب وہ دوسرے کو مار دے گا. یہی ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ ایگزیکٹلی یہی جو ہے، ہر کوئی دوسرے کو اپنی ایگزسٹنس کے لیے، ہر انسان دوسرے کو بلی کا بکرا بنا رہا ہوتا ہے خود اوپر آنے کے لیے. لیکن وہ بڑے اچھے طریقے سے اس لڑکی کو، جو وہ فلم کی ہیروئن ہے، یہ دکھایا گیا کہ اس کو جو فرسٹ ایڈ کی کٹ ملی تھی، اور وہ ظاہر ہے کوئی آپ کے اوپر حملہ کر رہا ہے تو اب اپنے آپ کو بچانے کے لیے انسان نے سیلف ڈیفenس کے اندر کسی کو مار دیا، تو اس کی تو اجازت آج کا قانون بھی ہمیں دیتا ہے. تو اس طرح سے وہ جو ہے وہ اس امتحان کو جیتتی ہے. تو یہ بالکل زندگی کا امتحان اسی طرح کا ہے کہ ہم پیدا ہوتے ہیں اور ہمیں کون سی کٹ ملی ہے ہمیں نہیں پتا. کسی کو تو چاقو چھری، لیکن اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ بھئی آپ کو، لیکن وہ تو امتحان ایک مووی تھی، اس میں تو انہوں نے دکھایا کہ جی وہ جو بھی وہ گیم کھیل رہے ہیں اور وہ جو ہے وہ تو گیم کھیلنے والے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ایسا رب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے تو آگے پھر آپ کو کسی اور منزل تک لے کے جانا ہے، اور ایک بہت ہی بڑا ایوارڈ کی صورت میں آپ کی جو ہے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، جس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اعمال کے بدلے ہے، جس کو انسان سمجھتا ہے کہ تمام تعریف اس رب کی جس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا. تو یہ جو امتحان ہے، اتنا کڑا امتحان انسان کا، تو وہ اللہ نے یہ منصوبہ بنایا کہ اس طرح امتحان لیا جائے، اور اس امتحان کو اس طرح سے پریزنٹ کیا، ہمیں بتا دیا کہ امتحان میں جیتے گا کون. اللہ تعالیٰ دنیا میں کس طرح رسولوں کو بھیجتا ہے، کتابوں کو بھیجتا ہے، سارا کچھ کھول کھول کے بتا دیا. اب انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے کہ اما شاکرا و اما کفورا، کہ وہ کون سی زندگی کو اختیار کرتا ہے. تو وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، اور جب کافر تمہیں دیکھتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں، تمہیں مذاق کا نشانہ بناتے ہیں. أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ، کیا یہ وہ صاحب ہیں جو تمہارے خداؤں کے بارے میں باتیں کرتا ہے. وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ، اور خود وہ خدائے رحمان کا ذکر، قرآن کا انکار کر رہے ہیں. خلق الانسان من عجل، آدمی کی سرشت میں ہی جلد بازی ہے. سأریکم آیاتی فلا تستعجلون، ان قریب ہم تمہیں اپنی نشانیاں، میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا، پس تم مجھ سے جلدی کا مطالبہ نہ کرو.
یعنی موسیٰ علیہ السلام سے بھی جلدی ہوئی، یونس علیہ السلام کے معاملے میں بھی دیکھا کہ وہ جلدی وقت سے پہلے قوم کو چھوڑ کے نکل گئے. آگے جا کے ہم پڑھیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جلدی کرتے تھے کہ جلدی جلدی میں ان قرآن کو یاد کر لوں، جس کے لیے انہیں کہا گیا کہ لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ. تو وہ آگے جا کے پڑھیں گے. تو وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور یہ پوچھتے ہیں اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ وعدہ کب پورا ہوگا. لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ، کافر یہ مطالبہ ہرگز نہ کریں اگر اس وقت کو جان لیں. لا يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ، جب وہ اپنے چہروں اور پیٹھوں سے آگ نہ ہٹا سکیں گے. وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی. بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ، اصل میں وہ عذاب تو ان پر اچانک آئے گا اور انہیں بدحواس کر دے گا، مبہوت ہو کے رہ جائیں گے. فلا یستطیعون ردہا، اور نہ تو اس کو لوٹانے کی طاقت رکھیں گے. ولا ہم ینظرون، اور نہ ہی ان کو مہلت دی جائے گی. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور تم سے پہلے بھی تو پیغمبروں کا مذاق اڑایا گیا. فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، لیکن جس عذاب کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے اسی نے ان کو گھیر لیا. قُلْ مَن يَكْلَؤُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَٰنِ، کہو رات ہو یا دن تمہیں رحمان کی پکڑ سے کون بچا سکتا ہے. بل ہم عن ذکر ربہم معرضون، لیکن یہ اپنے رب کی نصیحت سے مسلسل منہ موڑے ہوئے ہیں. ام لہم آلہۃ تمنعہم من دوننا، کیا ان کے ایسے معبود ہیں جو ہمارے مقابلے میں ان کو بچا لیں. لا یستطیعون نصر انفسہم، جبکہ وہ تو خود اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے. ولا ہم منا یصحبون، اور نہ ہی انہیں ہماری تائید حاصل ہے. بل متعنا ہؤلاء وآباءہم، دراصل ہم نے انہیں اور ان کے آباء و اجداد کو خوب سامان زندگی دیا. حتی طال علیہم العمر، یہاں تک کہ ان پر ایک زمانہ بیت گیا. افلا یرون انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، کیا یہ نوٹ نہیں کر رہے ہیں کہ ہم ان کے اطراف سے ان پر زمین تنگ کر رہے ہیں. افہم الغالبون، کیا اب بھی وہ سمجھتے ہیں کہ غالب ہوں گے. آج تو یہ بات مسلمانوں پہ فٹ آ رہی ہے، لیکن ظاہر ہے شان نزول کے حساب سے تو قریش کے بارے میں تھی. لیکن آج جو ہے کیونکہ مسلمان اس عذاب الہی کے، اللہ کی جو سنت ہے عذاب کی، کہ جب اللہ کسی کافر قوم کے اوپر عذاب بھیجنا ہو تو اس سے پہلے رسول بھیجتا ہے. رسول پوری حجت تمام کرتا ہے، لوگ بات نہیں مانتے تو پھر ان کے اوپر اللہ کا عذاب آتا ہے. لیکن کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی رسول نہیں آئے گا اور ایک امت کو کھڑا کر دیا گیا، تو اب جو ہے عذاب جب آئے گا، اب عذاب کس پہ آئے گا؟ اب اس امت پہ آئے گا جس نے اس کام کو نہ کیا ہو، جس کام کے لیے اسے رکھا گیا ہے. کیونکہ رسول تو اب کوئی آ نہیں رہا، تو لوگوں پر تو یہ حجت تمام نہیں ہوئی. جب تک لوگوں پر حجت تمام نہ ہو، یا کفار پر، مشرکین پر، جب تک ان کو عذاب نہیں دیا جائے گا. اللہ رحیم رب ہے، غفار رب ہے، غفور رب ہے، رحمان رب ہے. تو اب تو یہ سزا کس پر ہوگی؟ ان مسلمانوں پر ہوگی. تو ان پر بالکل زمین تنگ سے تنگ، تنگ سے تنگ، تنگ سے تنگ ہوتی چلی جا رہی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں، اور جو ہم کہانیاں بتائیں کوئی کہانیاں نہیں ہے، یہ ہو کے رہنا ہے، یہ تنگ ان پر ہو کے رہے گی. اللہ کے عذاب کے کوڑے سے اب ان مسلمانوں میں سے صرف جو اللہ کی، جنہوں نے اندھیروں میں اللہ کی بندے، اب تو روشنی ہو چکی، اب تو ہر طرف سے نظر آ رہا ہے کہ زمین تنگ ہو رہی ہے. تو افہم الغالبون، کیا اب بھی وہ سمجھتے ہیں کہ وہ غالب ہوں گے. قل انما انذرکم بالوحی، کہہ دو میں تمہیں وحی کی روشنی میں خبردار کر رہا ہوں. ولا یسمع الصم الدعاء اذا وما ینذرون، لیکن جب بہروں کو خبردار کیا جاتا ہے تو وہ پکار کو سن ہی نہیں پاتے. ولا ان مستہم نفحۃ من عذاب ربک، اور یقیناً اگر انہیں تیرے رب کے عذاب کا جھونکا ہی چھو جائے، لیقولن یا ویلنا انا کنا ظالمین، تو یہ پکار اٹھیں گے ہائے میری شامت، یقیناً ہم ہی ظالم تھے.
وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ہم قیامت کے دن ٹھیک ٹھیک تولنے والے ترازو رکھیں گے. فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، لہٰذا کسی بھی شخص پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی. وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اور اگر کسی نے رائی کے دانے کے برابر بھی کچھ کیا ہوگا تو ہم اس کو بھی تول میں لے آئیں گے. وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم حساب لینے کے لیے کافی ہیں. یعنی رائی کا دانہ دیکھنے میں تو انسان کو لگے گا کہ اتنا چھوٹا سا ہے، شاید اس سے تو کوئی بھی پورا نہیں پڑے گا ہمارا جو اعمال کے لیے ہمیں جو ضرورت ہے، لیکن اس کا وزن کیا جائے گا کہ اس رائی کے دانے میں انسان کے اخلاص کتنا تھا، اس اخلاص کی قیمت ادا کی جائے گی انسانوں کو. تو وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ، اور ہم نے موسیٰ اور ہارون کو حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی کسوٹی اور روشنی اور خدا ترسوں کے لیے یاد دہانی عطا فرمائی، جسے ہم شریعت کہتے ہیں. کہ شریعت کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے کہ اگر تم اللہ سے ڈرو گے اللہ تمہیں فرقان عطا کر دے گا. اللہ سے ڈرنے سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی شریعت کے مطابق زندگی ادا کرنا. یعنی انسان کے پاس دو راستے ہوتے ہیں کہ وہ فتویٰ لے لے یا پھر وہ تقویٰ کے ساتھ زندگی گزارے. تو تقویٰ جو ہے وہ انسان کو کیا دیتا ہے؟ ایک فرقان دیتا ہے. اس دنیا کی زندگی میں آپ کو صحیح اور غلط تک اللہ پہنچا دے گا. الذین یخشون ربہم بالغیب، وہ لوگ جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں. یعنی جنہوں نے اندھیروں میں اللہ کی بندگی. ایک دفعہ تو وہ آج اعلان کر دے کوئی بھی کسی ملک کا کہ جی مسلمانوں کا جینوسائیڈ ہونے والا ہے، تو اب کیا ایمان لانا کام کرے گا؟ یہ تو پہلے انسان تقویٰ والی زندگی گزار رہا ہوتا ہے پہلے سے انسان، پھر اللہ تعالیٰ اس کو بچا کے لے جاتا ہے کہ جہاں اس کی زندگی نے، اس کے مال نے، سب چیز بچنی ہو. وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ، اور وہ قیامت سے تو ڈرتے ہی رہتے ہیں. وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ، اور یہ برکت والی نصیحت ہے جو ہم نازل کر رہے ہیں. أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، کیا تم ابھی بھی اس کا انکار کر رہے ہو؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ، اور اس سے پہلے ہم نے ابراہیم کو بھی ہدایت سے نوازا تھا. وَكُنَّا بِهِ عَامِلِينَ، اور ہم اس کو خوب جاننے والے تھے. اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ، جب اس نے اپنے والد اور اپنی قوم سے کہا، مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ، یہ کیا مورتیاں ہیں جن کے سامنے تم جم کر عبادت کے غرض سے بیٹھے رہتے ہو. یہ ایک انسان کا نفسیاتی مسئلہ بیان ہو رہا ہے یہاں پہ. سائیکولوجیکلی ہوتا یہ کہ انسان کو بڑا محبوب ہوتا ہے کہ اس کے سامنے کوئی کعبے کی تصویر ہو اور وہ بیٹھ کے اسے دیکھتا رہے، بڑا وہ سمجھتا ہے عبادت ہو رہی ہے. یہ تو واقعی عبادت ہے کہ انسان جب عمرہ حج کے لیے جائے مسجد حرام کے اندر، اور کعبے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. لیکن انسان کو اس سے ایک روحانیت تو بہت حاصل ہوتی ہے. اسی لیے وہ گھر میں ہم مختلف نقوش کا لٹکانا اور جی کعبے کا ماڈل جو ہے کہیں رکھ لینا کہ یہ جی انسان اس سے ایک اعتکاف محسوس کرتا ہے. تو معتکف ہوتے تھے وہ بھی بتوں کے سامنے بیٹھ کے، اور اس سے وہ جیسے رادھا کرشن نے کہا تھا نا، جو ہندوؤں کا بہت بڑا جو ہے وہ ایک ان کا ذہین دماغ، کہ اس نے کہا تھا کہ یہ تو صرف ہم اپنے آپ کو فوکس کرنے کے لیے کرتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں کہ یہ بت ہمیں کچھ نہیں دے سکتے. تو یہ جو بت پرستی کا فلسفہ ہے کہ وہ جی معتکف ہونا اور کسی ایک تصور کے اندر، تو انسان اپنے آپ کو اس کے سامنے بٹھا کر اس کی پرستش کرنا، اس سے ایک کیفیت تو حاصل ہوتی ہے. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، جواباً وہ کہنے لگے ہم نے اپنے آباء و اجداد کو انہی کی عبادت کرتے پایا ہے. قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، ابراہیم نے کہا یقین کرو تم خود بھی اور تمہارے باپ دادا بھی راہ راست سے صریحاً ہٹے ہوئے تھے. قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، مزید وہ کہنے لگے کیا تم واقعی ہم سے سچ کہہ رہے ہو یا مذاق کر رہے ہو. انہیں لگا کہ یہ کیا مذاق شاید ہو سکتا ہے. وہی جو ہم نے کہا نا، بہت سی طرح کے لوگ ہوتے ہیں تو وہ تو کچھ ایسے سمجھتے ہیں، انہوں نے تو کبھی سوچا ہی نہیں ہوتا، انہیں تو لگتا ہے یہ فرسٹ ٹائم یہ بات سن کے کہ یہ تو کوئی مذاق ہو رہا ہے. قال بر ربکم، ابراہیم نے کہا سچی بات تو یہ ہے کہ تمہارا رب وہ ہے رب السماوات والارض الذی فطرہن،
جو زمین و آسمان یعنی کائنات کا رب ہے اور جس نے ان کو پیدا کیا ہے، وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں خود بھی اس پر گواہی دینے والوں میں سے ہوں، وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ۔ پھر بھی وہ نہیں مانے، ابراہیم علیہ السلام نے عقلی دلیل دی، وہ عقلی دلیل کوئی دے بھی دے تو وہ پھر ہوتا یہ ہے کہ وہ انسان بار بار جا کے اپنے جو ان کے شیاطین ہوتے ہیں انسانوں میں سے، ان کے سے جا کے پوچھتا ہے کہ آج وہ باجی نے یہ عقلی دلیل دی ہے، تو وہ پھر ان کو دوبارہ سے سلانے کے لیے کوئی نہ کوئی جو ہے ڈوز دیتے ہیں، کوئی نہ کوئی انجیکشن لگاتے ہیں۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ میں ساری عقلی دلیلیں دے چکا ہوں، ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں سورہ انعام میں کہ وہ جب حجت تمام کر دی، وہ تَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، اور خدا کی قسم میں تمہارے غیر معبودگی میں ضرور تمہارے غیر موجودگی میں ضرور تمہارے بتوں کی خبر لوں گا۔ بعد ان تولوا مدبرین، جب تم یہاں موجود نہیں ہوگے، وہ کسی انہیں بڑی اپنی پوجا میں جانا تھا جہاں وہ بتوں کے سامنے ان کی کوئی خاص عبادت کر کے اور ان کے سامنے حلوے مانڈے رکھ کے اور جو بھی وہ پکایا ہوتا وہ رکھ کے جی گئے تھے کہ آ کے جو ہے جی فیسٹ ہماری ہوگی اور وہ کوئی وہ ڈانس کا مقابلہ ہوگا جہاں پہ وہ کوئی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں میلے ٹھیلوں میں۔ تو فجعلہم جزازا الا کبیر لہم، ابراہیم نے ان کے بڑے بت کو چھوڑ کر باقی سب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، لعلہم الیہ یرجعون، اس امید پر کہ وہ اس سے رجوع کریں گے۔ جیسے اقبال نے ایک شکوہ لکھی اور پھر جواب شکوہ لکھی لوگوں کو جگانے کے لیے، تو پہلے تو شکوہ لکھی تو بڑا شور مچا کہ یہ کیا کر دیا، پھر جواب شکوہ لکھی۔ اور اسی طرح کانٹ نے بھی 2 کتابیں لکھی تھی اللہ تعالیٰ کی ایگزسٹنس کے اوپر، تو اس کے ساتھ بھی یہی حال ہوا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی ایک لاجیکل منصوبہ بنایا کہ میں بڑے والے کو چھوڑ دوں گا، چھوٹوں کو رکھوں گا، پھر یہ مجھے بلائیں گے، مجھ سے پوچھیں گے، سارا منصوبہ انہوں نے۔ تو ایک اللہ والا جو ہے وہ اتنی دور تک جب کوئی منصوبہ بناتا ہے، یہ نہیں ہے کہ آج میرا دل کیا تو میں نے یہ کر دیا۔ وہ آج کل بچوں سے پوچھو کہ تم نے یہ کیوں کیا تو کہتے ہیں آئی ڈونٹ نو، آئی ڈونٹ نو۔ تو یہ نہیں تھا، بلکہ منصوبہ بہت دور تک تیار کر کے انہوں نے اس کے حساب سے طے کیا تھا کہ کیا کرنا ہے۔ تو لعلہم الیہ یرجعون فجعلہم جزازا الا کبیر لہم، تو ابراہیم نے ان کے بڑے بت کو چھوڑ کر باقی سب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، لعلہم الیہ یرجعون، اس امید پر کہ وہ اس سے رجوع کریں گے۔ قالوا من فعل ھذا بآلہتنا، جیسا منصوبہ ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا ایگزیکٹلی وہی ہو رہا تھا۔ یہ حالت دیکھ کر وہ کہنے لگے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حرکت کس نے کی؟ پہلے تو وہ آئے، انہوں نے دیکھا کہ یہ کیا 911 ہوا ہوا ہے ہمارے بتوں کا، تو پھر ان کو پتا چلا کہ اوہو، پیچھے جب انہوں نے تحقیق کے وہ ہوتا ہے آفٹر میتھ انسان کرتا ہے کہ ایک تھا جو ہمیشہ یہ ہمیں جب عقلی دلائل دیتا تھا تو اس کے بعد کہتا تھا بچوں میں نے چھوڑنا نہیں ہے۔ تو قالوا من فعل ھذا بآلہتنا انہ لمن الظالمین، یقیناً اس نے بڑا ظلم کیا ہے۔ قالوا سمعنا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم، سب نے کہا ابراہیم نامی نوجوان کو ہم نے ان کے خلاف باتیں کرتے ہوئے سنا ہے۔ قالوا فأتوا به على اعین الناس لعلهم یشہدون، تو کہنے لگے لے آؤ اس کو سب کی نظروں کے سامنے تاکہ اس کا حشر دیکھیں، یعنی ایک کو ایسا ماڈل بنا دیا جائے، عافیہ صدیقی بنا دیا جائے کہ پھر اس کے بعد کوئی بھی جو ہے وہ ایسا کرنا اٹیمپٹ کرے، کوئی ایسی کوشش کہ کبھی ہمارے بتوں کو پھونک بھی نہ مارے۔ قالوا انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، انہوں نے پوچھا ابراہیم کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حرکت تم ہی نے کی ہے؟ قال بل فعلہ کبیرہم ھذا، ابراہیم نے کہا یہ حرکت ان کے بڑے نے کی ہوگی، کیونکہ آلہ قتل اس کے ہاتھ میں ہے، بڑی عقل مندی کی، وہ جس تیشے سے سب کو مارا یعنی توڑا پھوڑا تھا، ظاہر ہے بت ہے، انہیں توڑنے کے لیے کوئی تیشہ کوئی کلہاڑا استعمال کیا ہوگا، تو وہ وہیں پہ بڑے بت کے کندھے پہ چھوڑ کے چلے گئے کہ آئیں تو پتہ چلے کہ یہ واردات اس نے کی ہے۔ وَاسْأَلُوهُمْ إِن كَانُوا يَنْطِقُونَ، ایک دلیل تو یہ دی کہ یہ جو تمہارے بت تھے جس سے تم مانگتے ہو، کھانا مانگتے ہو، پینا مانگتے ہو، ان کو دھوتے ہو، ان کو دودھ سے بھی نہلاتے ہو، ان کے سامنے بت وہ رکھتے ہو، دیکھا ہے نا کہ جی ان کو پھر وہ اچھے اچھے کپڑے بھی پہناتے ہیں، ان کو ساڑیاں بھی ان کے اوپر چڑھتی ہیں اور پھر زیورات بھی ان کو ڈالے جاتے، اتنا تم ان کو کرتے تھے، اور آج وہ بیچارے اپنے آپ کو بچا نہیں سکے، چلو بچا نہیں سکے، یہ تو بتائیں گے نا کہ کس نے کیا ہے یہ کام ان کے ساتھ۔
تو فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ. اب یہ عقلی دلائل جو تھے ابراہیم علیہ السلام کے کسی کا منہ بند کرنے کے لیے کافی تھے. تو انہوں نے اپنے اندر جھانکا کہ کہہ تو یہ صحیح رہا ہے. فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ، اور اپنے آپ سے کہنے لگے اصل میں تم ہی زیادتی پر ہو. ثُمَّ نُكِسُوا عَلَىٰ رُؤُوسِهِمْ، پھر ان کی عقلیں الٹی گئیں اور وہ کہنے لگے وہی جو پیچھے پھر جیسے فرعون نے جادوگروں کے ساتھ کیا تھا، یا جادوگروں کے اوپر جو ان کے لیڈ کر رہے تھے اس جماعت کو، جب موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کو ایک مقابلے سے پہلے ہی تنبیہ کر دی تھی کہ تم اللہ کے مقابلے میں یہ جھوٹ گڑو گے کیا، تو اللہ سے ڈرو. تو وہ ان کے درمیان ایک طرح کا جو ہے فتنازعوا بینہم امرہم، ان کے درمیان ایک متنازع تو ہو ہی گیا تھا، لیکن پھر کوئی نہ کوئی جو ان کے اوپر کوئی ان کا کیپٹن ہوگا، کوئی لیڈر ہوگا، کوئی گروپ کو جو ہے وہ مینیجر ہوگا، اس نے کوئی نہ کوئی انجیکشن لگایا ہوگا ان کو، کوئی نہ کوئی ان کو بتایا ہوگا کہ نہیں نہیں یہ مقابلہ جیتو گے تو وہ تمہاری یہ ڈیل ہوگی اور وہ ڈیل ہوگی، اور آئندہ تمہیں جو ہے یہ جی فلاں جو ہے منصوبہ جو ہے اس کے اندر تمہیں لیڈ کرنے کا موقع دیا جائے گا. دنیا کی بہت سی اٹریکشنز ہوتی ہیں، انسان ان کے لیے پھر کچھ وقت جو ہے وہ بات کو پھر آئی گئی کر کے آگے بڑھتا ہے. تو بات سمجھ آ گئی تھی، لیکن پھر کوئی نہ کوئی ہوتا ہے جو انسان کو وہ ڈرنکس جسے کہتے ہیں انرجی ڈرنکس پلاتا ہے کہ پھر انسان دوبارہ وہی کرنے پر راضی ہو جاتا ہے. تو ثم نکسوا علی رؤوسہم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ یہ بت بول نہیں سکتے. قال افتعبدون من دون اللہ، ابراہیم نے کہا علیہ السلام اچھا تو تم اللہ کو چھوڑ کر ان کو پوچھتے ہو ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، جو نہ تمہیں کوئی نفع دے سکے اور نہ کوئی نقصان پہنچا سکے. نہیں، جو اپنا نفع اور نقصان نہ کر سکے وہ کسی دوسرے کے لیے کیا کرے گا. ہم کہتے ہیں جس کے پاس خود صحت نہ ہو وہ دوسرے کو کیا صحت دے گا. تو جب آپ کسی سے اپنا روحانی علاج کروائیں تو اس کی صحت کا سرٹیفکیٹ ضرور پتا ہونا چاہیے کہ ایک بندہ وہ ہو بھلے مفتی مولوی، لیکن وہ جو ہے یا کوئی بہت بڑا شیخ ہو، لیکن وہ بیچارہ خود اپنی بیماری دور نہیں کر سکتا، تو کوئی دوسرا جب آئے گا تو اس کی کیا کرے گا. تو اف لکم ولیما تعبدون من دون اللہ، اف ہے تم پر اور تمہارے ان معبودوں پر جنہیں تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو. افلا تعقلون، کیا تمہیں ہوش نہیں ہے. قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، بالآخر وہ کہنے لگے اگر تم نے کچھ کرنا ہی ہے تو ابراہیم کو جلا کر اپنے معبودوں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، یعنی اپنے معبودوں کی مدد کرو. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. تو یہاں یہ قاعدہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جب بھی کوئی اللہ کے دین کے لیے اپنی جان کو جوکھے میں ڈال دے گا اور اس کے خلاف مقابلہ کوئی بھی ہو، تو اللہ تعالیٰ فزکس جو ہے وہ ہماری آگ ہمیشہ جلاتی ہے، لیکن یہ آگ اللہ کے اختیار میں ہے. پانی ہمیشہ ڈبوتا ہے، انسان جب اس میں سوئمنگ نہیں کر رہا ہوگا تو ڈوب جائے گا. تو کسی کو بھی پانی ایسے چلنے نہیں دے گا کہ اس کے اندر سے رستہ نکل گیا اور وہ گزر جائے. تو یہ فزیکل لا کب ٹوٹ جاتے ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ ان فزیکل لاز کو، اس پانی کو، ان ہواؤں کو، اس مٹی کو، اس آگ کو اللہ تعالیٰ جب حکم دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا، ہم نے آگ کو حکم دیا کہ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا. یعنی یہ بھی حکم ہو سکتا تھا کہ بجھ جا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کیا، آگ جلتی رہی. بارش ہو جا، یہ بھی نہیں ہوا کہ بارش ہو جاتی تو آگ یوں بجھ جاتی. تو آگ جلتی رہی، لیکن اس آگ کا ایفیکٹ نہیں تھا، ابراہیم علیہ السلام پر جل نہیں رہے تھے. تو وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، یوں انہوں نے ایک چال چلی لیکن ہم نے ان کی چال خاک میں ملا دی. جو آگ کا کام تھا وہ آگ کا ہوا ہی نہیں، حالانکہ بہترین جو ہے ایندھن انہوں نے اس کے اندر اور بہترین طریقے سے اپنے حساب سے یہ کام کیا تھا کہ بچ نہ سکیں ابراہیم. وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے اندر آگ لگا دی تھی. ایسے دلائل دے کے وہ جب اندر آگ لگ جاتی ہے تو پھر انسان بس ہر وقت اس آگ میں جلتا رہتا ہے، منصوبہ بناتا رہتا ہے کہ اب کس طرح اس بندے کو بھی جلائیں.
وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ، اور ہم نکال کر لے گئے ابراہیم اور لوط کو ایک ایسی سرزمین کی طرف، الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، جسے ہم نے جہان والوں کے لیے بابرکت بنایا تھا، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ، اور ہم نے ابراہیم کو بیٹا اسحاق عطا کیا، وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً، اور پوتا یعقوب بھی، یعنی نفلی طور پر یعقوب بھی، وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور ہم نے ان سب کو نیک بنایا، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے ان کو پیشوا بنایا جو ہماری ہدایت کے مطابق لوگوں کی رہنمائی کیا کرتے تھے، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، اور ہم نے ان کو بھلائی کے کام، نماز کی اہتمام اور زکوٰۃ کی ادا کرنے کی ہدایت کی، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور وہ سب کے سب ہماری بندگی کرنے والے تھے۔ جب انسان کا دین کی جو ذمہ داری ہم پر ہے کہ اپنا تن من دھن لگائے، جب دین غالب ہو، ظاہر ہے یہ نبیوں اور رسولوں کے زمانے میں دین غالب ہوتا ہے، تو لوگوں کے لیے بس نیک عمل کیا ہوتا ہے کہ وہ نماز روزہ حج زکوٰۃ کرتے رہے، بنیادی اعمال جو ہیں ان کے اوپر زندگی گزاریں، لیکن جب دین ہو مغلوب تو سب سے بڑی ذمہ داری اب انسانوں کی یہ ہوتی ہے ان اعمال کے ساتھ جو بنیادی اعمال ہیں، جسے حدیث میں کہا بُنِعَ اسلام خمسن، کہ اسلام کی جو بنیاد ہے وہ ان 5 چیزوں پر ہے، اور وہ الشہادت اللہ الہ الا اللہ، یہ جو ہم شہادت دیتے ہیں، اور ان محمد رسول اللہ، اور اس کے بعد نماز روزہ حج اور زکوٰۃ، 4 اعمال، تو یہ 5 چیزیں، تو انسان یہ بنیادی اعمال کرے اور ساری زندگی کی محنت، تن من دھن اس کا کس پہ لگے؟ دین کو غالب کرنے کے لیے۔ تو وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور سب کے سب دنیا ہماری بندگی کرنے والے تھے، وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، اور لوط کو بھی ہم نے علم و حکمت سے نوازا، وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ، اور ہم نے اس بستی سے اسے نکال لیا جس کے رہنے والے خبیث کام کیا کرتے تھے، إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ، بے شک وہ برے اور نافرمان لوگ تھے، وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا، اور ہم نے اس کو اپنی رحمت میں داخل کیا، إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، بے شک وہ نیکوکاروں میں سے تھا۔ یہیں تک رکھتے ہیں آج کا ترجمہ، آگے جو ابھی انبیاء کے تذکرے میں بہت سے انبیاء کا ذکر باقی ہے، اس کو ہم کل ترجمہ کریں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا فانصرنا علی القوم الکافرین، ربنا ظلمنا انفسنا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، حق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم۔